مورخہ 9 جنوری 1981 جامعہ مسجد قاسمیہ ڈیرہ غازی خان میں جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاندان رسول و خاندان معاویہ کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والرسول الأفضل محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا معاویۃ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. بزرگان ملت برادران عزیز، حسب معمول کافی دنوں کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں اور میرے عزیز ساتھیوں نے خصوصاً حافظ محمد صدیق مظہر نے جمعہ مبارک کے اس مختصر وقت کے اندر مجھے موضوع بتایا ہے سیرت حضرت امیر معاویہ. کہہ دیجیے رضی اللہ. میرے نزدیک اس مختصر وقت میں تو امیر معاویہ کے نام کی تشریح بھی 2 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی کہ یہ نام کیوں اور کیسے ہے. چل جائے کہ ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کا اسلام، ان کی جوانی، ان کا کفر سے نکلنا، اسلام میں آنا، وہاں کی خدمات، حضور سے تعلق، حضور کا اعتماد، آپ کی زندگی تک ان کے حالات، زندگی کے بعد ان کی کیفیت، ان کی مدت حکومت وغیرہ وغیرہ، ان کی شادیاں، ان کی آل اولاد، ان کا خاندان، یہ تو بڑا لمبا قصہ ہے. میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں اس وقت میں سیرت معاویہ بیان کر جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس مختصر وقت میں کچھ تعارف ہو جائے. زندگی رہی اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہے. یہ میرے ساتھی عزیز مستعد رہیں اور آپ لوگ تعاون فرمائیں تو انشاءاللہ 1-2 قسطوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کچھ نہ کچھ بیان کر دوں. میں سمجھتا ہوں بڑا مبارک عزم ہے اور اس دور میں بڑی ہمت اور جرأت کی بات ہے کہ دشمنوں کے جھرمٹ میں اعدائے رسول اور اعدائے اصحاب و ازواج و اولاد رسول کے جم کھٹے میں کھڑے ہو کر صحابہ کا ذکر اور پھر اس صحابی کا ذکر جس کو نہ دشمنوں نے معاف کیا، نہ بد نصیب اپنے نادان دوستوں نے معاف کیا. اس بزرگ کا ذکر کرنا اور اس کے لیے محفل منعقد کرنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خلوص نیت عطا فرمائے، محض کسی کی ضد اور بغض میں یہ کام نہ کرائے، بلکہ اس نیت سے کام کی توفیق نصیب ہو کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. محض کسی کا بغض کوئی چیز نہیں. ہاں بغض بھی رکھنا چاہیے، لیکن پہلے محبت ان کی ہونی چاہیے جن کا نام ہم لیتے. صرف بغض کوئی نہیں. میں یہودیوں کے بغض میں ان کی برائیاں بیان کرتا رہوں صرف بغض میں، یہ کوئی مفہوم نہیں. پہلے مجھے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، ان کی کتاب،
ان کے کار نبوت، ان کے کارناموں معجزات کا ذکر کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا پڑے گا کہ ایک نبی کا دوسرے نبی سے کیا تعلق ہوتا ہے اور ہم کیوں یہود سے مخالفت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارا ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ بات کی بات. اسی طرح سے اب جس وقت ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف یہ چیز پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ خارجی حضرت علی کو نہیں مانتے، ناصبی حضرت عثمان کو اور عمر ابو بکر کو نہیں مانتے، اور رافضی اور سبرائی اور سبی جو ہیں سبائی وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. کہتے یہ ہیں کہ ہم 14 کو مانتے ہیں، حقیقت میں سے 4 کو بھی نہیں مانتے، صرف 1 کو مانتے ہیں، اور وہ بھی خدا و رسول کی مرضی کا نہیں مانتے، اپنی مرضی کا مانتے ہیں. بات سمجھ میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمیں تو بتانا یہ ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو کیوں، اور جس شخص کو دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے بدگوئی کی ہے اس شخص کے متعلق کہ تاریخ میں جھوٹ اور کذب و اختراع کی نجاستوں کے انبار لگا دیے، جھوٹے اور کذاب بدماش صفت راویوں کی لائن لگا کر امت رسول کو گمراہ کرنے کا پیشہ بنا دیا ہے کہ ایک بھنگی چرسی، ایک چانڈو سلفا پینے والا جس نے ساری عمر استنجا نہ کیا ہو، منہ سے بدبو کے بھبکے نکلتے ہو، اس کا وجود ناپاک ہو، مسجد میں نہیں کسی شریف انسانوں کی جگہ میں داخل ہونے کے قابل نہ ہو، وہ کھڑا ہوتا ہے اور معاویہ کو بھونکنے لگ جاتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس کے کیا اسباب، کیا پس منظر ہے، کیا وجہ ہے. جب تک ہم اس میدان کے جھاڑ جھنکار کو صاف نہیں کریں گے سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے محل تک پہنچنے کا رستہ ہم کو نہیں مل سکتا. تو اس تھوڑی سی فرصت میں یہ سب کام نہیں ہو سکتا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر منظور اگر میری زندگی ہے کیونکہ مر گیا تو دعا خیر کر چھوڑنا، کوئی نہ بھی کرے گا تو کوئی تو کر دے. اللہ سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے ضرور دعا سے یاد کرے گا. بڑے برے سے برے آدمی کو لوگ دعا دے دیتے ہیں، میں بھی بروں میں سے برا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھ پر بھی ترس کھا کے ضرور میری دعا کرے. اور زندہ رہ گیا اور صحت ہوئی، حالات نے اجازت دی تو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ 3-4 قسطوں میں سیرت امیر معاویہ میں آپ کو سناؤں گا اور وہ باتیں بتاؤں گا جو ہمارے دیوبندی بریلوی والے حدیث مولوی بیان نہیں کرتے، جن پر میرا گلہ ہے. مجھے شیعہ کا کوئی گلہ نہیں، ان سے میرا اختلاف مستقل چیز ہے. مجھے گلہ اپنوں پر ہے، اپنوں پر گلہ ہے جنہوں نے اپنا ہو کر اپنے بزرگ اور صحابی کا نام بھلا اور اگر بیان کیا تو یوں بیان کیا جیسے ایک معمولی آدمی کا ذکر ہوتا. اپنے پیر کے لیے 6 سطروں میں القاب لکھے اور رسول اللہ کے چچا بھائی کے لڑکے بھتیجے کو، رسول اللہ کے برادر نسبتی اور سالے کو، رسول اللہ کے رشتے میں بھتیجے کو بھانجے کو، 20 رشتے رسول اللہ کے امتی کو، رسول اللہ کے حدیث کے ذریعے سے احکام نبویہ متعلقہ بالزکات والعشر کے کاتب وحی کو، رسول اللہ کے پسندیدہ دوست کو، رسول اللہ کے امین کو، رسول اللہ کے وسیع کو. لوگ تو کہتے ہیں علی کے لیے وصیت ہے، میں معاویہ کے لیے وصیت بتاؤں گا رسول کی. ابو بکر و عمر کو بلا کر کے پیغمبر نے فرمایا تھا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کا دھیان رکھنا. یہی مجھے گلا، آپ کا قصور نہیں. آپ میں سے ان کا قصور ہے تو سمجھتے ہیں، پھر اپنے مولویوں سے نہیں پوچھتے. بھائی کیا کروں، کچھ تو مولوی صاحب ناراض تھی. ویسے مولوی ناراض ہو جائے اللہ نہ ناراض ہو، اس کی فکر کرو. مولوی ناراض ہو جائے گا تم منا سکتے ہو، خدا ناراض ہو گیا اور تم نے اس کو راضی کرنے کی کوئی سبیل نہ کی تو پھر قیامت تک کوئی چیز بخشوانے والی نہیں. پیغمبر بھی ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جائے گا. اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ ذرا ٹھہرو میں اس سے خود پوچھتا ہوں، پھر کائنات کی کوئی چیز پناہ نہیں دے سکے گی اس وقت. پیغمبر جہاں تھر تھر کانپتے ہوں گے، کون مائی کا لال ہے جو سر اٹھا کر کہے گا کہ میں جواب دیتا ہوں؟ کسی کو جواب دینے کا یارہ نہیں. اس دن کا مقدمہ آج سوچ لینا چاہیے. تو قصور ان کا نہیں جو بیچارے غریب ہیں، ان پڑھ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا نام، آپ کے مسلمان رشتہ داروں کا نام، آپ کی ازواج کا اور اولاد کا نام آ جائے نہیں، آپ کے گھر کے کسی غلام کا نام آ جائے وہ بیچارے نشا ختم ہو جاتے ہیں. دھا تھیں رسول دی آل دی تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آل ہے یا نہیں. خاندان رسول کا نام لے دو لوگ پانی ہو جاتے ہیں. جس قوم میں ابھی بھی اتنی محبت رسول موجود ہو اور خاندان رسول کی محبت موجود ہو، کتنا بد نصیب ہے وہ مولوی جو اس کو بھی صحیح مسائل نہ بتائے. یہ تو لوہا تپا ہوا ہے، کس پر بھی اگر کو مولوی صاحب چوٹ نہ لگائیں، صحابہ کا ذکر نہ کریں، ان کی صحیح سیرت نہ بیان کریں. جو سیرت قرآن میں لکھی ہے کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں، جس کے مطلب کسی راوی کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت نہیں، کسی مؤرخ کی ضرورت نہیں. قرآن میں صحابہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ان کی پوری سیرت کا بنیادی جوہر قرآن کے اندر موجود ہے. پھر مولانا صاحب بیان کریں تو کاہے کے مسئلے.
کہ فلاں زمیندار صاحب نے 100 من گندم دے دی ہے، دعا فرماؤ اللہ ان کی اولاد کی برکت دے تاکہ علاقے بھائی کیتیاں کرا، فلاں خان صاحب نے ہمیں 50 روپے چندہ دیے، دعا فرماؤ انہوں نے چوریاں اللہ اضافہ کرے معاذ۔ یہ تذکرے ہیں، سارا سال لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں مسائل بتاؤ، لیکن نماز کی سنتیں، نوافل، مستحبات اور مندوبات کا مسئلہ مولوی بیان نہیں کرتا۔ رمضان گزر جاتا ہے لیکن تراویح کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، غیر موقدہ سنت ہے، اس پر اجماع ہوا ہے کہ نہیں، 8 رکعتوں والے کیا کہتے ہیں، رکعتیں 20 ہیں کہ نہیں، پورے 1.5 لاکھ صحابہ کی اکثریت کا 20 پر اجماع ہوا ہے کہ نہیں، فاروق اعظم نے باہر کھڑے ہو کر ابی بن کعب ساری امت کے سب سے بڑے قاری کو حکم دے کر 20 رکعتیں پڑھوائی ہیں کہ نہیں، پھر علی سمیت ابو بکر عمر سمیت پھر ایک شخص نہیں جو بولا ہو کہ تم نے سنت کے خلاف کیا، بتانا تو یہ چاہیے۔ لوگ بھاگے پھرتے ہیں، مولوی صاحب ہیں نہیں، رکعتیں 8 ہیں یا 20 ہیں، میں کہا 28 ہے، میں کہا 8 یا 20 ہے، 28 پڑھو، پھر کمال کریں دے، میں کہا کمال نہیں، صحابہ نے چودھری پڑھی ہے، 40 پڑھی ہیں صحابہ نے پہلی رات ریا رات حضور کے نام، تو ہم بھی شامل کیوں، چکر میں ڈال رکھا ہے، چکر میں کیوں؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مسئلہ حقیقت میں کھلا ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین ہم تک پہنچا کوئی، اور اس سے بڑی تہمت اور الزام اور بہتان ہو نہیں سکتا صحابہ پر۔ جس امت کو بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ بھی صحابہ نے نہ چھپایا ہو، جس امت کو جنابت کے غسل کا طریقہ صحابہ نے بتایا ہو، کذاب ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ انہوں نے تراویح کا مسئلہ نہیں بتایا۔ جس امت کو قبر میں اتارنے کا مسئلہ صحابہ نے پہنچا دیا ہو، کیا اس کے پاس تراویح کے 20 ہونے کا مسئلہ نہیں پہنچا ہوگا؟ جھوٹ بکتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں پہنچا، بہت بڑا بے ایمان ہے وہ شخص۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے آج کبھی کہا ہے، یہ کہے، یہ کہنا کہ 20 کا مسئلہ پہنچایا کسی نے نہیں، اس سے بڑی گالی صحابہ کو کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بددیانتی، خیانت، افتراء، پردازی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ کہ صحابہ نے قرآن نہیں بتایا، صحابہ نے یہ نہیں بتایا کہ 114 صورتیں اور 30 پارے ہیں، 6,66,666 حروف ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، بعضی وہ ہیں جو مقرر ہیں، کچھ مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں، بعض اقوال کے مطابق بعض صورتیں دونوں جگہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ نے یہ نہیں بتایا، سمجھ لو یا وہ یہودی ہے، یا وہ عیسائی ہے، یا وہ ناصبی ہے، یا وہ خارجی ہے، یا وہ سبائی تبرائی ہے، یا پرویزی اور دہری یا کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو شخص صحابہ کے مطلب یہ تہمت دے کہ انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں بتایا، سمجھ لو کہ وہ غیروں کا ایجنٹ ہے، امت رسول کا فرض نہیں ہے۔ صحابہ نے تو وہ مسائل بتائے کہ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے اپنے استاد سے بھی نہیں پوچھتا۔ بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ ہر وقت پوچھنے کی چیز ہے، عورت کے ایام میں پاک ہونے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہر وقت پوچھنے کی چیز ہے۔ یہ وہ مسائل ہے کہ بیوی اپنی ساس سے بھی نہیں پوچھتی، اپنے سسر کے ساتھ بھی ذکر نہیں کرتی، خامن کے سوا کسی سے نہیں پوچھتی، بیٹی جوان ہو جائے بہن کو نہیں بتاتی، خالہ کو نہیں بتاتی، ماں سے بمشکل ذکر کرتی ہے، جی بھائی بہن سے نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن صحابہ پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدا کے حکم کے مطابق یہ تبلیغ فرض ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیۃ، چاہے میں ایک آیت بھی تمہارے سامنے اس کی تشریح کے ساتھ بیان کروں، اگلی میری امت کو پہنچا دینا۔ یہ تو عام حالات میں فرمایا، میری بات سمجھ آ رہی؟ دلیل دے رہا ہوں صحابہ نے پہنچایا کہ نہیں۔ اور جب آخری حجۃ الوداع میں 10 ہجری کے اندر عرفات کے میدان میں 1,44,000 صحابہ کے ہجوم میں حضور نے ناقہ قصبہ پر بیٹھ کر، وہ ناقہ قصبہ جو مدینے میں داخل ہوئے تو حضور کی سواری تھی، وہ ناقہ قصبہ جب بنو عوف کے اندر گئے تو تب بھی حضور کی سواری تھی، کلثوم میں بھی حدم کے مکان پر جا کر ٹھہرے تو بھی حضور کی سواری تھی، اور جب 500 انصار مدینہ بنو نجار، بنو زہرہ، بنو عبد الاشہل کے 500 مسلح فداکار صحابہ کی جھرمٹ میں جلوس کی شکل میں حضور قباء سے نکل کر ابو ایوب انصاری کے مکان اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے پہلے دروازے پر جب تشریف لائے ہیں، منگل کے دن دوپہر کے وقت یہ قصبہ اسی وقت حضور کے نیچے تھی، اور یہ وہی اونٹنی ہے جس کو حضور کے ہر فداکار کے قبیلے کے سردار نے اپنے دروازے کے سامنے بیٹھانے کی کوشش کی تو فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دو، یہ کسی کے بیٹھانے سے نہیں بیٹھے گی، جس نے اس کو میری سواری بنایا ہے اسی کے حکم سے بیٹھے، دعوہا انہا معمورۃ، میری یہ اونٹنی بھی خدا کی وحی کی پابند ہے، یہ بھی میری مرضی سے نہیں بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی پہلے مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھی، صحابہ نے کہا حضور اب اتری ہے، فرمایا بالکل نہیں، ابھی بھی چھوڑو، ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ پھر وہ اونٹنی اٹھی،
پھر پیچھے واپس آئی اور ابو ایوب انصاری کے مقام پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ پاؤں لمبے کر دیے. التجرانہا. ابو ایوب اٹھے, بھاگے, جلدی سے سامان پکڑا اور اپنے صحن میں پھینکا کہ کوئی اور صحابی اٹھا کر نہ لے جائے. یہ وہ اونٹنی ہے جس کا یہ شجرہ نسب ہے. یہ وہی اونٹنی ہے اصل میں جو ابو بکر اور محمد علیہ السلام جب مدینے کے لیے ہجرت کر کے مکے سے نکلے تھے اور 3 دن غار ثور میں چھپے تھے, تو بیٹے نے عامر بن فہیرہ نے جو اونٹنیاں مہیا کی تھی اور ابو بکر نے وہ اونٹنی حضور کی خدمت میں پیش کی تھی, یہ وہی اونٹنی, یہ ابو بکر کی دی ہوئی اونٹنی ہے جو خدا کی وحی کی پابند ہو کر چلتی ہے. تو خدا کو اتنا پیارا ہے, یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ وہ اونٹنی ہے, لوگ بتاتے نہیں ہیں. میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میں تو فرض ادا کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آدمی کو معلوم ہو اور وہ نہ بتائے وہ خدا کے عذاب کا شکار ہوگا. میرے پاس تو مشین نہیں کہ جو میرے کلیجے کی آگ کو 1 منٹ میں آپ کے کلیجوں تک منتقل کر دے. میرے پاس اتنی تیز زبان نہیں کہ میرے پورے مافی ضمیر کو وہ آٹومیٹیکل طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں پیوست کر دے. میں تو کہتا ہوں جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے 35 برس میں, اللہ کرے 1 گھنٹے میں سارا آپ کے دل و دماغ میں منتقل ہو جائے, تاکہ میں اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں. قیامت کے دن میرے اور گناہ ہوں گے, لیکن خدا کے سامنے ہر کتاب کھلی ہوئی ہے. وہ یہ تو فرما دیں گے کہ یہ ان بےایمانوں میں شامل نہیں جنہوں نے مسلمانوں کی روٹیاں کھا کر دین پڑھا اور پھر سبائیوں, خارجیوں اور کمیونسٹوں کے ساتھ دوستی لگا کر اس کو چھپا. خدا مجھے انشاءاللہ یہ نہیں کہے, انشاءاللہ خدا مجھے یہ نہیں فرمائے. وہ یہ تو فرما سکتے ہیں تم نے نمازوں میں کوتاہی کی, روزوں میں کوتاہی کی, گفتگو میں کوتاہی کی, تم میں اور عیب ہیں. میں اقراری بندہ ہوں, اب بھی کہتا ہوں میں کہ اقراری مجرم ہوں, اور خدا سے میں بخشش کی امید رکھتا ہوں. ان اللہ غفور الرحیم. وہ جہاں بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دے گا, یقیناً میرے جیسا گناہگار کو بھی دھکا دے کر جنت میں بھیجے گا. میں تو دھکے میں چلا جاؤں گا, میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے. امید لیے پھرتا ہوں, ایک چھوٹی سی امید لیے پھرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا گناہگار امتی ہوں, اور میرے خاندان کو بھی حضور کے خاندان سے نسبت ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی 36 پشت میں میرا شجرہ ملتا ہے. باپ کی طرف سے 42 پشت میں علی مرتضیٰ کے ساتھ ملتا ہوں. میں پہلے بھی مجھے شجرے میں شک نہیں ہے, ہاں اپنے اعمال پر میں شرمندہ ہوں. دعا کرو اللہ میرے شجرے کے مطابق میرے اعمال کو بھی ویسا بنا دے کہ میں بخشش کا مستحق ہو جاؤں. یہ میں دانستہ بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ بولیں صحیح صحیح ادھر ہے کون اشارہ کون, میں انسان ہوں. سید بھی انسان ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں, کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا. آسمان سے فرشتے آیا کرتے ہیں, کوئی آدمی آسمان سے نہیں آیا. ایک ہمارے بابا آدم علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے, اس کے بعد کوئی آدمی آسمانوں سے پیدا ہو کر نیچے نہ آیا ہے نہ آئے. جو دوبارہ گئے ہیں وہ آئیں گے. اوپر سے بنا بنایا ایک ہی آدمی آیا, حضرت آدم ابو البشر علی نبی جناب علیہ السلام. غلط تو نہیں کہتا. جنت میں اللہ نے ان کو رکھا, وہیں پر بالغ ہوئے. جب بالغ ہونے کے بعد ان کو شادی کی خواہش پیدا ہوئی, انہوں نے بیوی حوا کو آوازیں دے کر بلانا شروع کیا, میری بات تو سن. اللہ سے فرمایا جناب یہ نکاح کا یہ دارالنکاح نہیں ہے, یہاں بیوی بھی نہیں ہوگی, یہاں بستر بھی نہیں ہوگا, یہاں آپ کے بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے, یہاں غسل جنابت بھی نہیں ہوگا, یہاں ایام اور نفاس بھی نہیں ہوگا. نیچے تشریف لے چاہیے, میٹرنٹی ہال نہیں ہے, یہ اسپتال نہیں ہے, سچا خانہ نہیں ہے, میری ان وہ پاک جگہ ہے جہاں میں دنیا میں زندگیاں گزروا کر پاک صاف کر کے اپنے بندوں کو لاؤں گا. ابھی یہ کام یہاں نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کی منگنی وہیں ہو گئی تھی, نکاح بھی ہو گیا تھا, شادی یہاں ہوئی, رخصتی یہاں ہوئی ہے, بچے یہاں پیدا ہوئے. تو ایک آدمی ہے جو جنت میں پیدا ہو کر آسمانوں سے اترا. میں تو تعارفاً بتاتا ہوں, اس بات میں میرے لیے فخر نہیں شکر کی وجہ ہے. میرے لیے وجہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاندان کے ساتھ تعلق میرا رکھا. وہ معاذ اللہ توبہ میری یہودیوں میں پیدا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا, وہ عیسائیوں میں پیدا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا ہے, وہ ہندو سکھوں میں بنا دیتا, چینیوں بدھوں جینیوں میں بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا, وہ چوروں کٹانوں میں پیدا کر دیتا جیسے کہ آج کل بہت سے پیدا ہوتے ہیں, اور ان کا اس میں گرامی سید تلوار خان شاہ بلد کالو کٹانا ہوتا ہے. ایسا اگر وہ بنا دیتا تو میرا کیا زور تھا. خدا کا شکر ہے اس نے مجھے حسن مصنع بن حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد سے بنایا. میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. 100 دفعہ پیدا ہوں 100 دفعہ مروں, میں اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ خدا نے مجھے علی کے خاندان سے بنایا. اس کا کوئی شکر میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ تعارف کے لیے ہے, کسی پر روب ڈالنے کے لیے نہیں. خدا کے ہاں کسی کے خاندان کا کوئی روب نہیں. جھوٹ بولتا ہے کوئی واعظ اور مولوی اور ذاکر اگر مجتہد یہ کہتا ہے, خدا پر کسی کا روب نہیں. وہاں تو عمل ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد میں اکثر باتوں میں پڑھتا ہوں, جہاں بھی کئی دفعہ سنا گیا کہ من اخرہ عملہ لم یقدمہ نسبہ, جس کے اعمال اس کو پیچھے دھکیل دیں گے, اس کا خاندان اور اس کا شجرہ اس کو خدا کے ہاں آگے نہیں کر سکتا, اس کی سیٹ پیچھے ہی رہے. علی کا سگا پوتا ہو کوئی معاذ اللہ وہ برا کام کرنے لگ جائے, خدا کے ہاں وہ دھکیل دیا جائے گا, مردود ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹا کو معاذ اللہ بھنگی کا بیٹا تھا,
نبی کا بیٹا ہے، کفر اختیار کیا، سب سے پچھلی صفوں میں جہنم میں چلا گیا۔ بقیہ ان کے بھائی کنعان کے دوسرے بھائی حام، سام، یافس، اندلس، مصر، افریقہ، یہ سب کے سب مسلمان تھے، صحابی ہوئے، اپنے باپ کے مسلمان پکے مومن تھے، وہ جنت میں چلے گئے۔ ایک بیٹے نے کفر اختیار کیا، تو جب نبی کا بیٹا ہو کر اگر کافر ہو جائے وہ جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا، تو نبی کا نواسا یا نواسے کا بیٹا یا سالے کا بیٹا یا نواسے کا بیٹا یا نواسی کی اولاد اگر ان میں بدعملیاں ہوں گی تو وہ بھی جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکے۔ جھوٹ بکتا ہے جو کہ صحیح سید آل رسول دی تے دین دنیا دے تھم رنا کڈھیندے تے کچھی گیا، شراب پیندے تے کچھی کے ہے تے سید مطلب کڈھی رکھے، شاباش، چنگے کام لاگو، اچھا کام ہے۔ رنا کڈھی رکھو، کتے ہنسی کیتی رکھو، رچ بھولو نچائی رکھو، شراباں پیتی رکھو، لوگوں نے جھگیاں توڑواؤ، مال چلواؤ، ڈکیتیاں چوریاں کرو، سید آل رسول دی تے دین دنیا دے تھم اور جڑا آدمی نہ ہو تے ہند تھوڑے گھم اندر غلط ہے، کوئی شخص آگے نہیں ہو سکتا۔ جب پیغمبر کا بیٹا اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کفر کے اندر جہنم میں چلا گیا تو نبی کی اولاد میں سے اگر کوئی نواسوں کی اولاد میں غلط کار ہوگا وہ بھی خدا کے قانون کے مطابق بغیر ایمان اور عمل صالح کے جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ یہ بات درمیان میں آگے میں سے بتاتے ہیں۔ ناقہ قصبہ پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوار تھے، میں نے اس کا شجرہ چھوٹا سا بیان کیا، آپ روز سنتے ہیں نا۔ حضور کی اونٹنی تھی، ایک کا نام عصبہ تھا، ایک کا نام قصبہ تھا۔ حضور کے لیے ایک گدھا آیا تھا ہدیۃ مصر کے موقوف گورنر عیسائی کی طرف سے، ایک سفید خچر تھا، ایک گدھا تھا، گدھے کا نام یعفور تھا، بعضوں نے عفار لکھا ہے، بعضوں نے عفیر لکھا ہے۔ وہ گدھا قداول بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، سفید رنگ کا بھی تھا، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اور خچر عرب کے اندر سفید رنگ کا نایاب ہے، یقل فی ارض العرب فجاج بغلۃ بیضاء یقال لها دلدل۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ حضرت حسین کے گھوڑے کا کوئی نام دلدل نہیں، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے، اور جس کو دعویٰ ہے میں آ جائے 1 سال یہاں بیٹھتا ہوں جس میں ہمت ہے مجھے کسی دنیا کی تاریخ سے ثابت کر دے کہ حسین کے گھوڑے کا نام دلدل ہے، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ جس ماں کے بیٹے میں جرت ہے مجھے آگے ثابت کرے کہ حسین کے گھوڑے کا نام دلدل ہے، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ وہ دلدل امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے زمانے تک موجود تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ حضرت علی کے پاس بھی رہا، امیر معاویہ کے زمانے تک زندہ رہا، حضرت حسین کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ لیکن جھوٹ کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ کون بولے گا، اور جھوٹ کی مقدار کوئی مقرر نہیں کہ رسی کی طرح کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی۔ جن کا پیشہ جھوٹ ہے، جن کی فطرت کا خمیر جھوٹ ہے، جن کے مذہب کی بنیاد سے کوئی افطرا تہمت و بہتان ہے، سچ کی ہوا ان کو نہیں لگ سکتی۔ وہ اگر سچ بولیں تو پورا مذہب جو ڈھانچہ ہے شیطانی تصورات کا 1 منٹ میں دھڑم سے نیچے آ گئے۔ ایک اسی پر ٹیسٹ کا 1 2 3 ہیلو 1 2 3 ٹیسٹنگ۔ اینما کان دلدل فی زمن علی و حسین ابن علی، مجھے بتاؤ، میں پوچھتا ہوں بتاؤ کہاں تھا؟ کسی دلیل سے کوئی ثابت کر دے کہ حسین کے گھوڑے کا نام دلدل ہے، جو سزا مجھے مقرر کرے میں بھگتنے کو تیار۔ لاؤ دنیا کی کوئی کتاب لاؤ، کسی شیعہ کی کسی سنی کی لاؤ، میں بیٹھا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ کہاں تھی وہ۔ علی مرتضیٰ کے نیچے تھی کوفے، اور اس کے بعد وہ مر گئی ہے امیر معاویہ کے زمانے میں۔ لم یجدہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کے پاس نہ فراستاً پہنچی ہے، نہ عطیتاً پہنچی ہے، نہ انہوں نے سواری کی ہے، نہ اس کے بعد کسی نے اس دلدل کو دیکھا۔ اس دل کو خچر کا نام دلدل تھا، جو عیسائی مصر کے گورنر مقدس نے حضور علیہ السلام کو ہدیتاً بھیجی تھی۔ زرد رنگ کا چوغا بھیجا تھا، مسالے بھیجے تھے، پنیر بھیجا تھا، اور ایک قصبہ ہے مصر میں جس کا نام ہے بنہا، اب بھی موجود ہے، وہاں کا شہد بھی بھیجا تھا، تو حضور کو بہت پسند آیا۔ فدعا بالبرکت کی اصل بنہا، فرمایا اللہ اس بنہا کی بستی کے شہر میں برکت دے۔ آج تک بنہا مصر کی شہر کی بستی جو ہے مصر کی، اس کا شہد دنیا میں نمبر اول ہے۔ پیغمبر کی دعا میں لگی ہوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو شہد آیا، پنیر آیا، گرم مسالے آئے، سفید موزے آئے، سفید خچر آیا، قداور سفید گدھا آیا، چوغے آئے، کھانے پینے کی چیزیں آئیں، اور سب کچھ آیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے تورات انجیل پڑھی ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، میرا خیال یہ تھا کہ وہ عیسائیوں یہودیوں میں آ جائے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرب میں آ گیا۔ میری مجبوریاں جا کر کے کہہ دو۔ صحابی سے یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہیں 5 دن میں نے یہاں رکھا ہے، تم نے دروازے پر دیکھ لیا کہ 2 مہینے کے وفد آئے بیٹھے، میں نے ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، میں نے سب کو ہٹا کے تمہیں دعوت دے دی ہے۔ میری مجبوری جا کر بیان کر دو، میں ابھی نہ آ سکتا ہوں اور نہ میں اسلام لانے کا وعدہ آپ سے کرتا ہوں۔ ویسے اگر میں قریب ہوتا تو میں جوتے اٹھاتا، میں پاؤں دھو کر پیتا، یہ سب الفاظ تھے۔
ایک گورنر کا تو یہ حال تھا، اور اسامۃ النجاشی گورنر حبشہ نے کہا میں پاس ہوتا، میں پیر دھوتا، میں خدمت کرتا، میں ان کے ہاتھ رستے میں جان قربان کر دیتا، میری مجبوری ہے، لیکن میرے اسلام کی خبر ان کو دے دو، میں ان کو سچا نبی اور رسول سمجھتا ہوں۔ میں نے ان کی کتاب سن لی ہے، علی بن ابی طالب کے بھائی کی زبان، جعفر طیار کی زبان سے انہوں نے آیات پڑھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی افضل المہاجرین الی الحبشہ میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کو پہلے ہجرت کی، اور وہیں ان کا بچہ پیدا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تائزاد بھائی جو یزید کے خسر ہیں۔ اسخر عرب اجود العرب عبداللہ بن جعفر بن طیار، یہ وہی عبداللہ ہیں جو حضرت حسین کے بہنوئی بھی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ حضرت حسین کے بہنوئی بھی ہیں، بھڑوئیا بھڑوجا کیا ادب اپنی زبان ہے، کیوں بتا دینا بھڑوئیا۔ حضرت زینب شریکہ کربلا یہ بیوی ہیں عبداللہ کی، اور عبداللہ بیٹے ہیں جعفر طیار کے، اور جعفر طیار علی مرتضیٰ سے 10 سال سگے بڑے بھائی ہیں، اول المہاجرین الحبشہ ہیں۔ طیار ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب ملک شام میں شہید ہوئے تو دونوں بازیں ان کے کٹ گئے تھے، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا، منہ سے پکڑ لیا۔ جب شہید ہوئے تو فرشتے نے فوراً ظہر کے وقت میں حضور کو خبر دی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ ان جعفر استشہدا، جعفر شہید ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ آیا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ زید بن حارثہ بھی آیا، شہید ہو گیا ہے۔ وَرَأَيْتُ جَعْفَرًا فِي الْجَنَّةِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، میں نے جنت میں دیکھا ہے اس وقت بھی کہ جعفر کو خدا نے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ 2 پر دیے ہیں، وہ اس کے ساتھ جنت کی فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی جن کی منقبت بہت عظیم ہے، بڑی عظیم ان کی منقبت ہے۔ سامنے آئے ایک دفعہ تو حضور نے فرمایا یا جعفر یا ابا عبداللہ لقد اشبہت خلقی بخلقی، تمہاری اخلاق اور تمہاری شکل و صورت بھی میرے ساتھ ملتی ہے۔ صحابہ کرام میں 4 آدمی ہیں تقریباً جن کا چہرہ مبارک حضور کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مشابہت رکھتا تھا۔ ان 4 میں سے ایک حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی جعفر طیار ہیں، اور دوسرے مکے کے شہزادے احد کے سب سے عظیم شہید سید الشہداء حمزہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار کو اسلام کی دعوت قبول کرانے والے، اور بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں مکہ کے اندر پہاڑیوں کے پیچھے حضور کے سامنے عہد وفاداری کرنے والے اور ثابت قدمی کا وعدہ کر کے ہر قربانی کی پیشکش کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ بھی حضور کے چہرے مبارک سے ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ احد میں شہید ہو کر کے گرے تو ابو سفیان نے دور سے دیکھا، انہوں نے سمجھا یہی محمد ہیں، انہوں نے کہا لا ان محمد قد قتل، ہمارا جو مطلب تھا ہم نے پورا کر لیا، محمد کو ہم نے قتل کر دیا۔ عمر بن خطاب پاس سے، علی مرتضیٰ پاس سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حل نجیب ہو، جواب دوں؟ ہم بالکل نہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ تم نے جواب دیا وہ سمجھے گا محمد یہی کرے، حملہ یہاں ہو جائے۔ یہ حضور کی کیا کہنا چاہیے سائنس تھی، پولیٹیکل سائنس تھی، حربی جنگ کا فلسفہ تھا کہ یہاں مت آواز دینا۔ آواز بعد میں دی، گفتگو بعد میں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تھا حل فیکم محمد، تم میں محمد ہے؟ کہیں گے یار وہ جواب دوں گے بالکل نہیں۔ ابو سفیان چپ ہو گئے، اس میں کافر تھے۔ یزید کے دادا جن کا نام لیتے ہوئے بہت سے لوگوں کو نکاح ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، میرا قول مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ ہاں امیر معاویہ کے ابا اس وقت میں کافر تھے، بعد میں صحابی ہوئے، کاتب وحی ہوئے، حضور کے چچا بھائی ہیں، چچا بھتیج بھائی ہیں، اور امیر معاویہ حضور کے بھی علی مرتضیٰ دونوں کے بھتیجے ہیں۔ اور پھر بعد میں پوچھا حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ وہ بھی چپ رہے۔ کیونکہ حل فیکم عمر، عمر ہے تم میں؟ عمر سے پھر ضبط نہ ہوا، کیونکہ ہاں میں موجود ہوں، تیری مصیبتوں کے لیے بھی زندہ ہوں۔ کیونکہ پھر یاد رکھنا ہماری تمہاری لڑائی پھر ہوگی، اور اس میں پتہ نہیں فتح کس کو ہو، شکست کس کو ہو۔ کیوں کہ الحرب والسجال، ہر جنگ جو ہوتی ہے یہ تو ڈول ہے، ڈول، کنویں میں ڈول ڈالا جائے، کبھی بھرا ہوا ہوتا ہے کبھی خالی ہوتا ہے۔ اس دفعہ تمہارا ڈول نہیں بھرا، خالی رہا۔ بدر میں تمہارا ڈول بھر گیا تھا، احد میں ہمارا ڈول بھر گیا۔ حضور نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کا جواب حضور نے نہیں دلوایا۔ اس ابو سفیان کی کفر کی حالت میں اس کے وجہ کہ حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہ فکرہ صحیح ہے کہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ ضرور ایک ہی شخص جیتے۔ بڑی نیک جماعت وہ بھی مار کھا سکتی ہے کسی وجہ سے۔ فتح و شکست جو ہے یہ حق و باطل کی نشانی نہیں۔ ایک حق پرست شہید ہو سکتا ہے، اس کی قبر بھی مٹ سکتی ہے، لیکن اس کا مشن زندہ رہے گا۔ ایک باطل پرست ساری عمر بادشاہی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مذہب اور اس کا مشن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگ اس پر لان
شکست دی جہاں ہمیں شہادت دی، اور ہمیں تسلی دی یہ کہہ کر کہ تم اگرچہ مارے گئے ہو، بظاہر تمہاری شکست ہوئی ہے، لیکن تم جنت میں جاؤ گے، اور وہ یہاں فاتح ہو کر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ وہاں وہ مقتول ہوئے بدر میں تو بھی دوزخ میں، اور یہاں وہ فاتح ہوئے تم مقتول تو بھی وہ دوزخ میں، تم وہاں بھی جنت میں تھے، یہاں بھی جنت میں۔ بولو حبل کی جائے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، اللہ اعلیٰ و اجل۔ پھر دوبارہ ٹوک ماری، قلنا العزا ولا عزا لکم، تمہارا ہے کیا؟ مدینے میں 5-7 ہزار کی آبادی، وہ بھی یہودیوں میں گھری ہوئی، ہمارے پاس عرب ہے، عرب کا کلیجہ مکہ ہے، 1500 کی آبادی ہے، لیکن قبائل کی حکومت پورے عرب پر حاوی ہے۔ ایران سے ہمارے تعلقات، حبشہ سے ہمارے تعلقات، شام سے ہمارے تعلقات، قبائل ہمارے اشارے پر چلے، مدینے کے یہودی ہمارے اشارے کے منتظر، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزا دیوی تمہارے پاس اور اللہ مولا ہمارے پاس۔ آج کل تو لوگ علی مولا کہتے ہیں نا، حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ مولا۔ کہیں کیا کہا حضور نے؟ اللہ، تم بھی کہو اللہ مولا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ایلی مولا، ایلی ہے کوئی بندہ؟ آج تک میں نہیں پڑھا ایلی کہیں بزرگ کا نام ہے؟ پورے 1.5 لاکھ صحابی میں کسی شخص کا نام ایلی نہیں، اگر ہو تو میں اس پر فی حوالہ 10 روپے انعام دوں۔ ایلی نام کا کوئی آدمی حضور کے صحابہ میں نہیں، ان کا کوئی اپنا ہوگا۔ ہاں یہ میں نام رکھے ہوتے ہیں، ایلیا، رلیا، ودو، خدو، گلو، ممن، گامن، جمن ہے نا، بشکن، ان کا کوئی اپنا ایلی ہوگا۔ صحابہ رسول میں اسلام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہاں ایک آدمی آتے ہیں، ان کا نام تھا ابو تراب ابو الحسن علی ابن ابی طالب ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی ابن ابی طالب تو ایک آدمی ہے، ایلی مولا کوئی نہیں۔ کوئی اگر کو کہتا ہے تو کہے ایلی مولا، ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اللہ مولا۔ کیا کہیں گے؟ اللہ مولا۔ پھر کہیں کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اپنی طرف سے کہتے 26واں سپارہ سورۃ محمد، پہلا رکوع، اللہ مولا، وہاں اشارہ ہے اس کی طرف، اس کے اشارہ، اور فرمایا کہاں حضور نے؟ شوال 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کے میدان میں ابو سفیان کے کفریہ نعرے کا جواب حضور نے کیا دیا؟ ایلی مولا نہیں کہا، محمد مولا نہیں کہا، ابو بکر عمر مولا نہیں کہا، کیا کہا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ عزا دیوی 4 فٹ پتھر کا بت تمہارا یہ ہے اور ہمارا وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں، چاہے تم ہمیں مار دو چاہے ہم تمہیں مار دیں، ہر حال میں وہ ہمارا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جاتی، پھر میں وہیں آ جاؤں تو یہ اونٹنی وہی ہے جو ابو بکر صدیق نے ہجرت کے وقت میں غار ثور سے نکلتے وقت حضور کو سواری کے لیے دی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو تو بدگمانی سے اور صحیح لکھے ہوئے ہجرت ویلے ابو بکر نے قیمت گھن کے دی نبی سائیں کو، حالانکہ وہ وقت بخش کے بخشش کرندا، ان احمقوں کو، بدھوؤں کو، بدبختوں، پاگلوں کو پتہ نہیں نبی کسی کا احسان جلدی سے نہیں اٹھایا کرتا۔ اصل قصہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے احسانات کا بدلہ نہ چکا دیا۔ ابو بکر کو قیمت بھی دے دی اونٹنی کی، لیکن ابو بکر نے جو مدینے میں آ کر کے خدمات انجام دی اور ہجرت میں جس وفاداری، جس وفا شعاری، جس فداکاری کا، جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد مدینے میں ٹھہر کر غزوہ تبوک کے موقع پر، خندق و خیبر کے موقع پر جس فداکاری کا، جس ایثار و قربانی کا، جان اور مال کے ایثار کا جو مظاہرہ کیا، حضور نے فرمایا تھا فَيُكَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان احسانات کا بدلہ میں ابو بکر کا یہاں نہیں اتار سکتا، ان کا بدلہ خدا اس کو دے۔ اونٹنی کی قیمت حضور نے دانستہ عطا فرمائی تاکہ اٹھتے ہی احسانات شروع نہ ہو جائے، ابھی بہت سے احسانات آنے تھے۔ چند درہم، 1-2 اشرفی یہ لے کر حضور کا کیا بن جاتا؟ کچھ نہیں بنا، لیکن ابو بکر نے چند درہم وصول کر کے آئندہ جو قربانی کا اور ایثار کا باب فتح کیا، جو دروازہ کھولا ہے، قیامت آ جائے، پورے بنو ہاشم، پورے بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو اسد، بنو عبد الدار، بنو عبد المطلب مل جائیں، اس قربانی کا 100واں حصہ پیش نہیں کر سکتا کوئی ہاشمی، کوئی اموی، جو ابو بکر تیمی نے کمزور سے بوڑھے بابا نے پیش کی۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اے کاش عمر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے
مجھ کو غار ثور کی 3 راتیں دے دے، میری ساری نیکیاں لے لے، میرے حج لے لے، میرا عمرہ لے لے، امت محمدیہ کے لیے میری خدمات لے لے، غار ثور میں حضور کا سر اپنی گود میں لے کر جو اس نے غمخواری کی ہے وہ 3 راتیں مجھے دے دے، میں سب اپنی نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ لقد قام ابو بکر مقام الانبیاء یوم الردہ، کہ ابو بکر نے محمد علیہ السلام کے بعد جھوٹے نبیوں کے مقابلے میں جو استقامت، جو خودداری، جو غیرت، جو وفاداری، جو ثابت قدمی دکھائی ہے، جو ثابت قدمی دکھائی ہے، اس کو دیکھ کر نبی سمجھ میں آتے ہیں۔ نبی تو یوں کھڑا ہو سکتا ہے، عام آدمی یوں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ فیض ہے، یہ فیض ہے روح محمد کا ابو بکر پر، یہ فیض ہے نبوت کا ابو بکر کی صدیقیت پر، یہ فیض ہے محمد رسول اللہ ہاشمی الابتہی البکی المدنی کا ایک چھوٹے سے بوڑھے کمزور بابا جی کی ذات پر، ان کے نفس پر، ان کی روح پر، ان کی پوری صفات عالیہ پر، یہ فیض محمدی ہے جس نے ابو بکر کو مقام نبوت پہ کھڑا کر دیا۔ ابو بکر کو یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے ابو ہریرہ نے، عمر بن خطاب نے، ابو ذر غفاری نے، علی بن ابی طالب نے ووٹ دیا۔ لوگ تو کہتے صحیح مولا علی لکے ہوئے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ جامع مسجد نبی کے اندر مجلس شورا کا اجلاس تھا اور جو پہلا ووٹ ملا ہے ابو بکر صدیق کو مسلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ کا، بنو جمعہ بنو غطفان کے خلاف جنگ کا جو ووٹ ملا ہے، سب سے پہلے اونچی اور ہمدردانہ آواز جو ابو بکر کے حق میں ووٹ بن کر آئی وہ علی بن ابی طالب کی آواز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے میں جنگ نہیں لڑ سکتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عمر فرماتے تھے لڑ لینا لیکن ابھی نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، ہماری حالت بڑی کمزور ہے۔ علی نے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ بالکل نہیں، ابو بکر کی رائے درست ہے، جنگ آج ہونی چاہیے، ابھی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، ہرگز ملتوی نہ ہونی چاہیے، تاکہ کافر ہر قسم کا دشمن دیکھ رہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی ہم اسلام کے مخلص اور وفادار، ہماری عزم میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ہمارے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ علی کی رائے ابو بکر کے ساتھ تھی۔ جھوٹ بکتا ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ باہر کہہ تو میدان عرفات کے اندر حضور ناقہ قصبہ پر سوار تھے۔ بات تو میں یہ کر رہا تھا ہمارے ساتھ، جب خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ لوگوں یاد رکھنا تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، جس کے تخم سے تم چلے ہو وہ بھی ایک ہے، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ کوئی عربی کسی عجمی پر افضلیت نہیں رکھ سکتا، کوئی عجمی کسی عربی سے نہیں بڑھ سکتا، خاندان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، ریاست دبدبے کی وجہ سے، بالکل نہیں۔ اگر کوئی بڑھے گا کسی سے تو تقوی اور نیکی میں بڑھے گا۔ اگر عجمی متقی ہو تو عربی سے افضل ہے، جنت میں پہلے جائے گا۔ اگر عربی بھی ہو، خاندانی بھی ہو اور نیکی میں بھی آگے ہو تو پھر بہت سے لوگوں سے پہلے جنت میں جائے گا۔ لوگوں یاد رکھنا کہ فرمایا اس کے بعد کہ سود جاہلیت کا کام تھا، میرے چچا نے بھی سود لیا اور اس کا بہت سا سود ابھی کئی لوگوں پر قرض باقی ہے، لیکن میرے خدا نے سود کو حرام کر دیا ہے اور تم چھوڑنے کی تدبیریں سوچتے ہو۔ تدبیر یہ ہے فلا ان ربا الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، جاہلیت کے زمانے کا سود آج سے منسوخ ہے، کوئی اس کو لینے کا مجاز نہیں۔ اور میرے چچا عباس کا سود وہ چھوڑے نہ چھوڑے میں چھوڑتا ہوں۔ سود ختم، نبی نے سود اپنے گھر سے چھوڑ دیا، سارے صحابہ نے سود چھوڑ دیا۔ فرمایا یاد رکھو جاہلیت میں جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس وقت میں اگر تم بدلہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے چلے جاتے اور بدلہ نہ رکتا تو شاید خدا برداشت کر لیتا۔ اسلام آنے کے بعد اب ناجائز بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ قاتل مقتول آپس میں دونوں خاندانوں کو حق ہے، مقتول کے خاندان کو حق ہے یا قاتل کو مار دیں یا قتل کرا دیں یا اپنے مقتول کے بدلے میں دیت کا پیسہ لے کر کے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے اور معاف کر دیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نے بدلہ بھی لے لیا، پیسہ بھی لے لیا، لیکن چونکہ ہمارا آدمی مارا گیا ہے ہم اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر 10 سال کے بعد اپنے قاتل کی برادری میں سے ایک آدمی ماریں گے تو ایسا جائز نہیں۔ تو میں گھر سے پہلے جتنی جاہلیت کے ایسے خون ہے میں وہ معاف کرتا ہوں۔
کسی مقتول کے وارث کو اب ناجائز بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور سب سے پہلے میں اپنے سب سے بڑے ستیلے تایا حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں. اب کس کی جرت ہے جو کہے کہ میں اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کرتا؟ تمام قتل مقتولی کے سارے مقدمے ختم. یاد رکھو جو کچھ میں نے بتایا ہے میری زندگی کی آخری باتوں میں سے سمجھو. انی لا ارانی و ایاکم مجتمعین فی یومکم ھذا. مجھے امید نہیں ہے کہ آئندہ میں اور تم یہاں دوبارہ اکٹھے ہو سکے. یہ حضور نے اپنی وصال کی خبر دے دی. سمجھنے والے سمجھ گئے تھے. اللہ کو قدرت ہے وہ اپنے بندوں کو بتا سکتا ہے. جو نہ بتائے جس کو وہ نہ بتائے. اگر اللہ چاہے تو اپنے ولی کو اپنے نبی کو بتا سکتا ہے کہ تمہاری وفات فلاں وقت ہو سکتی ہے. اس سے قانون نہیں ٹوٹتا. قانون یہ ہے کہ اپنے آپ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میں فلاں دن مروں گا. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میں فلاں شہر میں مروں گا. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میری بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ صبح مجھے 500 روپے کی آمدنی ہوگی یا 1000 کی, یا میرے گھر میں فاقہ ہوگا دکان کا تالا ٹوٹ جائے گا. کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی نہیں بتا سکتا. یہ 5 چیزیں ہیں. خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ 5 غیب کی وہ چیزیں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ میاں ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے کسی بندے کو بتا دے تو پھر پتہ چل جائے گا. اللہ اپنے نبیوں کو بتا دیتے تھے کہ فتح ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ نبیوں کو بتا دیتے تھے کہ تمہارا ساتھی شہید ہو جائے گا. اللہ نبیوں کو بتا دیتے تھے کہ تمہارا فلانا امتی مسلمان نہیں ہوگا. ابو جہل کے مطلب لوگوں کو توقع تھی. حضور نے فرما دیا تھا یہ مسلمان نہیں ہوں گے. پھر اتنی بات نہیں آیت آ گئی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. آگے لا یؤمنون. تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, تبلیغ کرو یا نہ کرو, میرا پیغام پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ, یہ میں دانستہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹولی جو ہے امیر معاویہ کا نانا عتبہ, اس کا بھائی شیبہ, امیر معاویہ کا حقیقی ماموں حنظلہ, ابو جہل, یہ ابو لہب تمہارا چچا, ابو طالب تمہارا چچا, یہ سب کے سب مر جائیں گے. امیہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن تبلیغ جاری رکھو, میرے قانون کی فرما برداری جاری رکھو. کلمہ یہ نہیں اللہ نے بتا دیا, حضور نے بتا دیا. یہ غیب نہیں ہے تو خدا کا بتایا ہوا. خدا نے بتا دیا, غیب کہاں رہا؟ بات سمجھ آئی؟ تو قصوات اونٹنی پر حضور نے فرمایا جو فکرہ مجھے کہنا تھا جس کے لیے میں نے ایک چکر ڈالا. امیر معاویہ کی سوانح بیان کرواتے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. آ جاتی ہے ابھی تھوڑی سی بیان کروں گا, گھبراؤ نہیں. اچھا وہ بھی سنا دوں, مجھے یاد دلاتے جانا. ہاں جی, تو حضور اونٹنی پر تھے. وہی اونٹنی جو ابوبکر صدیق نے پیش کی تھی, وہی اونٹنی مدینے میں تھی, وہی اونٹنی میدان جنگ میں تبوک میں تھی, وہی اونٹنی فتح مکہ کے دن تھی, وہی اونٹنی حجۃ الوداع کے اندر تھی, وہی اونٹنی وفات کے وقت تک مدینے میں حضور کے پاس موجود تھی. اور بھی تھی, گھوڑے بھی تھے جی, خچر بھی تھا, دلدل خچر بھی تھا, سفید گدھا بھی تھا, بکریاں 2-2, 3-3 ہزار حضور کے ذاتی بیت المال میں رہتی تھیں. وہ نبی تھے, سخیوں کے سخی تھے, سخیوں کے سردار تھے, کائنات کے سردار تھے. ان کے پاس 20-20 آدمی, 50-50 آدمی, مختلف قبیلوں کے محتاج, فقیر, مسکین, غلام آتے تھے, مانگتے تھے. حضور دروازہ کھول دیتے تھے, جس کی جتنی جی چاہے چیز لے جاتا. ایک بدو آیا, اس کو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے حاتم کتنا سخی تھا؟ وہ لگا واقعی بڑا سخی تھا. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں تھوڑا سا ادھر ادھر پھر رہا ہوں کسی مقصد کے لیے. مجھے بتانا ہے, میں اپنے نشانے پر ہوں, آپ بھی مجھے دیکھیں, یاد رکھیں. میں آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں. میں مولویوں کے لیے بات نہیں کرتا, میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں, نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے, گریجویٹ کے لیے, وکلاء کے لیے, ان پڑھ کسان میں گلو گدو خدو ممن گامن کے لیے, حضرت مولانا کعبۃ اللہ و حضرت مولانا مدینہ منورہ, ان کے لیے میں بات نہیں کرتا. ان کو تو معلوم ہے, یہ تو عربی چھوڑ کے بتاؤں بھی پڑے ہوئے ہیں. میں تو آپ کے لیے بات کرتا ہوں. جن بیچاروں کو بتاتا کوئی نہیں, نہ دیوبندی بتاتا ہے, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث. اور دوسرے جو اپنے بھائیوں کو ایک ہی بات بتائے, اے نہیں بات, ہم نے آج بتا دیا اللہ مولا. کیا بتایا؟ اللہ مولا. اپنا اپنا مولا ہے, وہ کسی کو بنا. ہم نے تو اللہ کا بتایا ہوا مولا اپنا ہے بھائی. یہ میرا بنایا وہی پیغمبر علیہ السلام نے جنگ کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں جس مولا کو یاد کیا وہی اصل مولا. اگر علی نے اپنا نام لے کر یوں بلایا ہے, یا علی کے بیٹوں نے کربلا میں, یا حسن کے اولاد نے بصرے میں, یا کوفہ میں, یا حجار الزیت میں ان کے پڑپوتے محمد نے, یا ابراہیم نے بصرے میں کسی اور مولا کو پکارا ہو تو مجھے بتاؤ. کسی نے نہیں پکارا تو اللہ کو. ہم بھی اسی کو پکارتے ہیں. کون مولا ہے بھائی؟ علی بزرگ ہے, علی سردار ہے, علی خلیفہ ہے, علی کا نبی سے رشتہ ہے, علی داماد ہے, علی جگدار بھائی ہے, علی ہم جد ہے, علی بہت کچھ ہے. لیکن مولا کون ہے اصل میں؟ اللہ. علی بہت کچھ ہے, خدا نہیں ہے. محمد ہمارے سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں. بس
ہمارے روحانی ماں باپ بھی وہی ہیں، ہمارے مرشد بھی وہی ہیں، استاد بھی وہی ہیں، ہمارے آقا بھی وہی ہیں، ہمارے بادشاہ بھی وہی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی وہی ہیں، کائنات میں خدا کی حکومت کے نائب اور وائسرائے بھی وہی ہیں، فرشتوں سے اور پوری کائنات سے افضل بھی وہی ہیں، ہماری امیدوں آرزوؤں کا مرجع بھی وہی ہیں، لیکن خدا علی بہت کچھ ہیں، لیکن اصل مولا اللہ۔ تو بات کیا ہے؟ بعد میں بات آتی ہے، لمبی ہو گئی، بعد میں کیا کہہ رہا تھا بھلا بھول نہ جاؤں جی۔ بدو آیا اس نے کہا اپنے قبیلے والوں سے، یار میں نے سنا ہے کہ مکے سے آدمی آیا ہے، محمد اس کا نام ہے، کیا کہ ہاں وہ اشجع العرب وہ اسفل العرب رجل الکریم ابن الکریم وہ ابن عبد المطلب۔ پھر میں آزمانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے حاتم کی سخاوت سنی ہے، بنو لخم بنو جذام بنو عبس بنو زبیان کی سرداروں کی کہاوتیں سنی، مکے کے قریشی سرداروں کی باتیں سنی، دیکھو تو یہ کتنا سخی۔ تو آیا اور دروازے پر جس طرح آ کر مولوی صاحب السلام علیکم، نالے مولوی صاحب آج تم بیٹھا مولوی صاحب، نالے تم نالے صاحب یہ بدعا یا محمد ان کا نام تو میں جی آپ اور جو بھی کر سکتے ہیں ان کو کرو، لیکن میں تو ان کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بڑے سخی ہو، فرمایا تم بات کہو کیسے کیا ہو، کیونکہ میں محتاج ہوں، رجل فقیر لا مال عندی اترک منک شیئا آتنی، اگر میں من شاء او غنم او ضأن، کوئی چیز تو بھیڑ ہو بکریوں مجھے چاہیے۔ فرمایا وہ میرا باڑا ہے، وہ بکریوں کا باڑا ہے، یہ مجھ فقیر کی وہاں چلے جاؤ جتنی چاہتے ہو لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا 2 لے جاؤ 4 لے جاؤ 30 نہیں ہونا کو پکڑو سونے بچے کو میں کا کھاشی گئیں گے تو ہاں بول رہا وہ نبی ہے، اس نے اپنی زندگی امت کے لیے قربان کر دی ہے، اپنا خاندان قربان کر دیا ہے، اپنی عزت کو گالیاں سن کر کے امت محمدیہ پر شفقت کی ہے، اس کی سخاوت اس کی جوتیوں کی تریف کوئی نہیں کر سکتا۔ حاتم طائی کیا چیز ہے؟ کروڑ حاتم طائی نبی کی جوتی پر قربان، کوئی سخی نبی سے بڑھ کر سخی نہیں، نبی کے گھر کے تو غلام اتنے سخی تھے ان کی مثال نہیں ملی۔ لوگ حسن حسین اور علی کی سخاوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں، میں ان کو سچ سمجھتا ہوں، وہ اتنے سخی لوگ تھے ان کی مثال نہیں ملتی اس دور۔ بے شک حاتم طائی بھی سخی تھا، لیکن اس کو خدا کے نبی کی معرفت نصیب نہ ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما تقول فی حاتم انه قد عمل الخیر، بڑے بڑے اچھے کام کرتا رہا، فرمایا یا لیتہ، اے کاش وہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا تو جنت میں چلا جاتا۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ تورات نازل ہوئی ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ پر انجیل اتری ہے؟ اس نے سب کچھ کیا، سخاوت بھی کی، یتیم پروری بھی کی، بستی والوں کو مستغنی بھی کیا، لیکن کسی خدا کے نبی کا کلمہ نہ پڑھا۔ اسی طرح ایک آدمی ابن جدعان کے متعلق عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ کان رجل ذو خیر کان یطعم المساکین ویصل الرحم، وہ تو بڑی صلہ رحمی کرتا تھا برادری کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ۔ حل ینفعہ شیء، کیا اس کو کبھی یہ چیز فائدہ دے گی؟ فرمایا ما لہ فی یوم یقول یا رب، کسی دن اس کو اتنی توفیق نہ ہو کہ یہ کہتا کہ خدا بندہ میں تیرے دین کی خاطر تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تیری نماز پڑھتا ہوں، چاہے مجھے کوئی نبی نظر آئے اور چاہے نہ آئے۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتا تو جنت میں چلا جاتا۔ معلوم کہ صرف سخاوت جنت میں جانے کا ٹھیکہ نہیں بن سکتی جب تک ایمان صاف ہو۔ حاتم طائی کی سخاوت دنیا میں اس کو مشہوری دے گئی، لیکن آخرت میں لا ینفعہ شیء، اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل، پھر کس کی مشین چوں چوں کر رہی ہے ادھر کسی نغمہ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مجھے تھوڑی سی انگریزی بول کر روک ڈالنا پڑے گا، ڈسٹرب کرتے ہیں آپ بس چھوڑ دو، یہ چونچاں ہوتی رہے گی۔ ہاں جی، ورقہ بن نوفل جن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ لے کر کے گئی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بزرگوں کو مال و دولت دیا؟ کچھ بھی نہیں، اتنا کہا کہ یا لیتہ کنت یومئذ شابا، اے کاش جس دن تم کو یہ قوم نکالے گی یہاں سے اور تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گی، اے کاش میں اس دن جوان ہوتا اور میں تمہاری مدد کرتا۔ تو حضور نے عرض فرمایا کیا وہ مخرجیہ ہوں؟ چچا یہ ایسا ہوگا؟ میرے جیسے آدمی کو یہ مکے والے نکالیں گے جس نے کبھی انگلی سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دی؟ تو نعم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی قوم نے اس کو ہجرت پر مجبور نہ کر دیا، تمہاری ہجرت ہو کر کے رہے۔ اور اگر میں موجود ہوتا
فانصرک نصرا مؤزرا، میں تمہاری ایسی مدد کرتا کہ تمہارا پشتہ باندھ دو، مگر میں مجبور ہوں۔ چنانچہ یہ گزر گئے، انتقال ہو گیا، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما بال ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کا کیا حال ہے؟ ام فی النار ام فی الجنہ؟ فرمایا قولوا له خیرا انی رأیتہ فی ثیاب بیض، وہ جنتی ہے، میں نے اس کو خواب میں سفید کپڑوں کے اندر دیکھا۔ یہ جنتی لباس ہے، دوزخیوں کا لباس کالا ہے، ہاں جہنمیوں کا لباس رنگ نیلا ہوگا، لباس کالا ہوگا۔ یہ لکھ لو یومئذ ذرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، جو دوزخی جو ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، جسم کے رنگ نیلے ہو جائیں گے، لباس ان کا کالا ہوگا، اور جنتیوں کا لباس سفید ہوگا۔ ان کے ایمان کی روشنی فوجیوں کی سڑک لائٹ کی طرح دائیں طرف اور سامنے سے رستہ دکھاتی جائے گی، اور اس ایسی روشنی والے دستے میں سب سے پہلے آگے حضور کے 1.5 لاکھ صحابہ ہوں گے، ان سب سے آگے حضور کریم خود ہوں گے، باقی ساری امت پیچھے ہوگی، کیا کتب غوث، کیا ولی، تابع تابعین، تابعین، سب پیچھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 28ویں سپارے کے اندر سورۃ التحریم میں کہ سب سے آگے صحابہ ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ایمان کا نور اس دن باہر نکل آئے گا۔ آج تو لوگ پوچھیں او بھائی ایمان دی رتی ہے تیرے ہاں دل کو کوئی نہیں، اس دن جتنا جس کا ایمان ہوگا وہ ایک روشنی بن کر باہر نکلے گا، دائیں طرف اور سامنے وہ رستہ دکھاتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی ایمان نصیب۔ کیا کروں؟ موضوع ہے سیرت معاویہ بیان کرنے کو، معاویہ کی نیم بھی بیان نہیں ہو سکتی 2 گھنٹے میں، خدا کروں کہاں کھڑے ہو تم؟ یہ معاویہ کا ماحول بیان کر رہا ہوں۔ وہاں کیا لمبا وہ قصہ ہو جائے گا، چھوڑتا ہوں، وہ بدو لے گیا تھا تو فرمایا کہ میں نے اس کو سفید کپڑوں میں دیکھا، اس کو برا مت کہنا، وہ جنت میں، حالانکہ نہ اس نے کوئی حضور کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، نہ صدقہ کیا، نہ زکات دی، نہ خیرات کی، صرف سچے نبی کی تصدیق کر دی کہ یہ نبی ہے، اتنے میں جنت میں چلا گیا۔ غزوہ احد کے دن صبح کے وقت ایک شخص مدینے کے اندر شہر میں منافقوں کے ساتھ، بنو عبد الاشہل جو انصار مدینہ کا قبیلہ ہے، اس میں ایک شخص جس کا لقب تھا اسیرم، سواد کے ساتھ، الف سواد یہ رے میم، صیغہ اس میں مسخر، اسیرم بنی اشہل، صبح کے وقت میں منافق تھا، حضور کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ دوپہر ہوتے ہوتے دل میں ہوک اٹھی کہ وہ تو جان دینے کے لیے میدان میں پہنچا ہوا، تو ظالم اس کو برا کہہ رہا ہے۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے یوں نہیں مرتا، اپنی بیوی کے لیے یوں جان نہیں دیتا کہ دشمنوں کے منہ میں چلا جائے، اور وہ شخص اپنے 750 ساتھیوں کو لے کر 4.5 میل دور پہاڑی گھرے ہوئے میدان کے اندر کھڑا ہے، جان کی بازی لگائے ہوئے۔ یہ خیال دل میں آیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، صبح تک منافق تھا، دوپہر کو وقت میں میدان میں پہنچا تو پکا جنتی تھا۔ زخم لگے پتہ نہیں 20 تھے کہ 30 زخم تھے، سانس آخری تھے، آخری سانس۔ ایک آدمی کو بلایا اور کہا جا کے محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صبح کو تمہارا دشمن تھا، میں رات کو تمہارا دشمن تھا، لیکن میں دوپہر کے وقت میں نے محمد کو سچا سمجھ لیا۔ میری گواہی دینا کہ میں موت ایمان پر مجھے مل رہی ہے، میں غزوہ احد میں جو مر رہا ہوں محمد کے دشمنوں کو مقابلہ کر کے جان دے رہا ہوں، محمد کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہیں مر رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھنا ہو کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک نماز نہ پڑھی ہو اور جنت میں چلا گیا ہو تو اس ان کو دیکھا۔ ایسا ایک شہید ہے دنیا میں کہ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نفل نہیں پڑھا، ایک صدقہ نہیں کیا، ایک خیرات نہیں کی، ہاں اپنی جان کا تحفہ محمد کے قدموں میں ڈال دیا، سچے دل سے جنت میں پہنچا۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے زمانے کے بھنگی چرسی لٹیروں کے لیے نہیں، اہلی علی کی تھی راگ ساری کھول کے پیتی راگ نہ لڑائی نیچی نہ قضا کی تھی دم دم میری مولا علی، یہ نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو محمد کے صحابہ کے لیے ہے۔ وہ تو میدان جنگ میں آخری سانس لے رہے تھے، تب کسی نے پوچھا تو اس وقت میں حضور نے گواہی دی کہ فرمایا نعم انہ فی الجنہ، بے شک وہ جنت میں ہے۔ جب اس نے میری تصدیق کر دی، پھر چاہے وہ رات کو کافر تھا، صبح کو کافر تھا، دوپہر تک کافر تھا، جب میرے پوچھے بغیر بھی آ گیا وہ میدان جنگ میں اور اب مجھ کو اس نے پیغام بھیج دیا ہے، تو مطلب کیا تھا کہ خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، مسلمان۔ ایمان اگر کوئی شخص نبی کی زندگی میں لائے، مسئلہ بتاتا ہوں آپ بھی یاد رکھیں، نبی کی تصدیق ضروری ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا اور عباس ابن عبد المطلب پاس بیٹھے تھے، حضور کریم بھی پاس تھے، علی ابن ابی طالب بھی پاس تھے، حمزہ شیر خدا بھی پاس تھے، خاندان رسول سارا موجود تھا، ابو طالب چارپائی پر تھے۔ عباس نے دیکھا کہ حرکت ان شفتیہ لتتحرکتان، ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ ضعیف سی روایت ہے۔ عباس نے کہا کہ حضور آپ کے چچا نے جو آپ چاہتے تھے وہ کہہ دیا، یہ ایک ضعیف روایت بیان کی جب اس کی سند صحیح نہیں۔ حضور نے فرمایا لم اسمع ہو، میں نے نہیں سنا اس لیے میں کلمے کا اعتبار بولو نہیں کر۔ اگر یہ روایت مان بھی لی جائے تو بھی ابو طالب کا کلمہ ثابت نہیں۔ نبی موجود ہو جس جگہ وہاں اس کا سننا ضروری ہے، یا کلمہ پڑھنے والا خود آگے سامنے پڑھے یا کسی کے ذریعے پیغام بھیجے اور نبی تصدیق کر دے، تب کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ثابت ہوگا۔ یہاں تو 2 فٹ کے فاصلے پر محمد تشریف فرما ہے، 2 فٹ کے فاصلے پر علی بیٹا پاس بیٹھا ہے، عقیل پاس بیٹھا ہے، جعفر پاس بیٹھا ہے۔ جی طالب کفر کی حالت میں مر گیا، 3 بھائی مسلمان اور صحابی ہو گئے۔ ابو طالب کا ایک بیٹا سب سے بڑا، علی مرتضیٰ کا سب سے بڑا بھائی جو 30-40 سال بڑا تھا، طالب بن ابی طالب کو کافر مرا، مات علی کفرہ واسلم ابو یزید عقیل بن ابی طالب وجعفر بن ابی طالب وعلی بن ابی طالب۔ 3 بیٹے ابو طالب کے مسلمان ہوئے اور چاروں بیٹے 10-10 سال کے وقفے سے پیدا ہوئے۔ طالب 30 برس بڑے تھے، 40 برس، عقیل 30 برس بڑے تھے، 20 برس، اور جعفر 10 برس بڑے تھے، 30 برس بڑے تھے طالب۔ اس کے نام پر ابو طالب نے کنیت اور لقب اپنا رکھا ابو طالب، ورنہ نام ان کا کیا ہے؟ ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف 5واں دادا ہے امیر معاویہ کبھی اور علی بن ابی طالب کبھی۔ خاندان والے اپنے دادا کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ آج کسی کو پوچھو صحیح بال کا کیا نام رکھے، صحیح نام بدو، کیوں؟ صحیح میرے باپ کا نام ہی بدو ہے، بھتیجا ہے نام خدو، کیونکہ کے ڈاڑے کا نام ہے خدو ہے۔ اگر بدو اور خدو نہیں چھوٹ سکتا تو عبد مناف کیسے چھوٹ جاتا ہے؟ مشرکانہ نام، مناف بت تھا، زمانہ بت پرستی کا ہے، چاہے بنو ہاشم چاہے بنو امیہ سب بت پرستی کرتے تھے۔ ابو طالب کا نام عبد المطلب نے بت پرستی کے ماحول کے مطابق بت کے نام پر رکھا، عبد مناف۔ ابو طالب کی شادی ہوئی، خدا نے 4 بیٹے دیے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام طالب، دوسرے کا عقیل، تیسرے کا جعفر، چوتھے کا علی، اور اپنی لقب جو تھا وہ ابو طالب اور نام عبد المطلب عبد مناف رکھا۔ تو ترتیب یوں ہے: ابو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ سمجھ آ گئے؟ پردادے کے نام پر نام تھا، جھوٹ بولتا عمران نام نہیں۔ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کا نام عمران تھا، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ 350 سال کا خاندان رسول کا شجرہ میرے پاس ہے، کتاب آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ نسل قریش دکھائیے، میں صرف ان کو دکھا جھلکی دکھا دوں۔ 350 سال کا خاندان قریش کا شجرا، آدم سے لے کر ابو بکر صدیق کے نواسے کے پڑپوتے تک میرے پاس ہے۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال پورے خاندان رسول میں آدم سے لے کر ابو طالب کے لگر پوتوں تک، 5ویں صدی کے سیدوں تک، اس خاندان میں ایک آدمی کا نام عمران ثابت نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو، ایک آدمی کا نام خاندان رسول میں عمران نہیں ہے۔ یہ نام موسیٰ علیہ السلام کے ابا کا ہے، یہ نام حضرت مریم کے ابا کا ہے۔ پاس میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کا چاہے دل چاہے آ کر کے دیکھ لیں۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے نواسے، عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کے لگر پوتے نے کتاب لکھی ہے۔ 156 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، 236 میں وہ وفات پا گئے۔ 236 ہجری تک آدم سے لے کر جتنا شجرہ خاندان قریش کا کل ہے، حضور کے خاندان سمیت پورے قریشی قبیلوں کا اس میں سب موجود ہے۔ اس کی کوئی تردید مجھے دکھا دے میں تسلیم کر لوں گا۔ میرا دعویٰ ہے پورے قریش میں، پورے عرب میں، خاندان رسول میں، آدم سے لے کر بنو اسماعیل میں کسی ایک شخص کا نام بھی عمران نہیں۔ یہ جھوٹ ہے جو ابو طالب پر باندھا گیا صرف نسل بدلنے کے لیے کہ آل عمران سے یہ مراد ہے۔ قرآن میں تحریف کرنے کے لیے، یہودیوں کی کارروائی پوری کرنے کے لیے نام کھڑا ہے۔ باقی باتیں پھر تو خیر دبا ہو جائے گا، قصہ میں چھوڑتا ہوں، کیا کیا بیان کرے آپ۔ تو ابو طالب کے بیٹوں میں طالب کافر مرا، 3 بیٹے مسلمان ہوئے،
بڑے حضرت عقیل تھے جن کے فرزند مسلم کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ابن زیاد جن کو مظلومی کی حالت میں جو شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل انہی حضرت عقیل بن ابی طالب کے فرزند بات سمجھ میں آئی. اور ان کی کنیت ابو یزید ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام یزید ہے. اس وقت میں یزید نام رکھنا کوئی عیب نہیں تھا، اب تو لوگوں نے ماں کی گالی بنا دیا ہے نا. اگرچہ اور بات ہے، ہمارے شیعہ دوستوں کے 29 نام یزید کو گالیاں نکالتے بھی ان کے محدثوں کے نام معاویہ اور یزید. بات سمجھ میں آئی. ایک کا نام معاویہ بن صفوان ہے شاید، دوسرے کا نام یزید. 29 آدمی ہیں شیعہ راضی جن کے نام کم از کم کسی کا نام معاویہ، کسی کا نام یزید. اگر وہ اتنا برا تھا تو محدث تو نہ برا رکھتے، اگر وہ اتنا برا تھا تو چلو حسین کے زمانے کے بعد تو نام نہ رکھتے، حسین کی روح کو تو نہ تڑپاتے. معلوم ہوا کہ حسین سے محبتی فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا داری ہے، تجارت ہے. امت کی ویکنس کو قابو کیا ہے، دکھ کی رگ پر انگلی رکھی ہے. ورنہ خون حسین کے تاجروں سے کو حسین کی محبت سے کیا بات؟ یہ تو خون حسین کی تجارت ہو رہی ہے، حسین کی محبت کوئی نہیں. خون بک رہا ہے، ذبح وہ ہو گئے، ٹکڑے ان کے اڑ گئے، بھتیجے بیٹے ان کے ذبح ہو گئے، تجارت یاروں کی چل گئی. جیبیں ان کی بھری ہوئی، کوٹھیاں ان کی 9 منزلہ، بینکوں میں لاکھوں روپیہ سود کا حرام حلال مخلوق ان کا، جائیدادیں جاگیریں ان کی. خون حسین کا بکتا ہے علی بہت دمادم مسکل اندر علی کا پہلا. بات سمجھے؟ بات ہمیں تو بات اصل بتانی ہے نا. خیر لمبی قصہ ہو جائے، وہ چھوڑتا ہوں، اس کے میرا موضوع نہیں ہے. تو میں بتانا یہ چاہتے کہ جب حضور نے یہ خطبہ دیا میدان عرفات میں، تو آیت تو حدیث مدینے میں تو یہ فرمائی بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی چھوٹی سی تم کو میں سناؤں، مثلا والعصر، یہ ایک آیت ہے کہ یہ آیت من القرآن نہیں. اور چلو سورۃ الملک 29ویں سپارے میں ہے نا بھائی. سورۃ الملک کے بعد کون سی سورت شروع ہوتی؟ قلم. سورۃ القلم. سورۃ القلم کا پہلا حرف کیا ہے؟ نون. یہ ایک آیت. 26ویں سپارے میں سورۃ الحجرات کے بعد تیسرے پاؤ کے خاتمے کے بعد چوتھا پاؤ کس سورت سے شروع ہوتا ہے؟ قاف. یہ آیت ہے قرآن کی. اگر کسی شخص نے یہ بھی جا کر بتایا کسی مسلمان کو وہ بازار بدو وہ چاچا خدوا قرآن کی ایک آیت قرآن کی ایک سورت پہل حرفی نون ایک آیت کی، یہ بھی تبلیغ، یہ تبلیغ ہے. میری بات سمجھ. حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آیت بھی پہنچاؤ تو میری طرف سے ضرور پہنچاؤ. اگر ایک مسلمان دوسرے بے خبر مسلمان کو صرف اتنا بتا دے کہ قاف یہ قرآن کی ایک آیت ہے، چاچا بدو یاد رکھے، تو یہ تبلیغ ہو گئی. وہ کہے کہ چاچا ملک سورت پہلے 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہی تو دوسری سورت نہ سورت القلم، تو سورت القلم کی پہلی آیت نون، یہ تبلیغ ہو گئی. صحابہ نے نون اور قاف بھی بتایا اور 30 سپارے بھی دیے، 40 لاکھ حدیثیں بھی دیں، کئی لاکھ فتوے بھی دیے اور کئی ہزار جانوں کا ہدیہ بھی محمد علیہ السلام کے قدم میں پیش کیا. تو میدان عرفات میں اونٹنی پر حضور نے آخر میں فرمایا، یوں سوال کیا، پورا مجمع چاروں طرف تھا. ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ اس دن یہ دیکھا کہ کنا فی رحالنا وعلی رواحلنا، ہم اپنے کجاووں میں تھے، وفی خبائنا، ہم اپنے خیموں میں تھے. اپنی اونٹنی، کوئی اونٹنی پر تھا، کوئی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ویسے احرام بندھے ہوئے تھے. 1.5 لاکھ صحابہ میدان عرفات میں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے. حضور کی ناقہ قصوات درمیان میں تھی. کوئی سپیکر نہیں ہے، کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی ٹیلی فون، کوئی رابطہ سلاسل کی مباصرات کا کوئی ذریعہ نہیں. حضور واز فرماتے تھے تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ کننا نسمع عن قریب، ہم یوں سنتے تھے جیسے حضور ہمارے پاس کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں. 1.5 لاکھ صحابی نے حضور کی آواز مبارک کو ہر جگہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پر پیدل یوں سنا جیسے کہ حضور پاس کھڑے. یہ معجزہ حضور کا اس دن ظاہر. ابن عمر بھی فاصلے پر تھے. فرمایا آواز اعلیٰ حل بلغت، میرے دوستوں، میرے یاروں جنہوں نے 23 برس میرا ساتھ دیا، بولو میں نے خدا کا پورا دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ حضور نے اللہ سے نہیں کہا، پہلے یاروں سے پوچھا. اللہ نے رسول کو حکم دیا، رسول نے آئندہ ہم جیسے جو ہم ماننے والے ہیں گناہگار، ان کی تسلی کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ جن کو میں نے تمہاری پہلی امت بنایا ہے ان سے اچھی طرح پوچھ لو، ان کی تصدیق کر لو تاکہ بعد والی نسل ان کو جھوٹا نہ کہہ سکے. کوئی رافضی، کوئی ناصری، کوئی تبرعی ان کو گالیاں نہ بکے، سچی امت ان کو سچا مانتی رہے. تو صحابہ سے سوال حضور نے یوں ہی کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا. 1.5 لاکھ مجمع کی آواز آئی، نام یا رسول اللہ،
لقد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے جو خدا کی امانت پہنچا دی، آپ نے قرآن اور حدیث کی پوری تبلیغ کر دی، حرام و حلال ہمارے سپرد کر دیا، اور جو خیر خواہی آپ خدا کی طرف سے ہماری کر سکتے تھے آپ نے پوری کر دی۔ 1.5 لاکھ صحابہ نے تصدیق کی رسول کی، رسول نے جوابی تصدیق خدا کے سامنے کی۔ اللہم اشہد وکان یحرک اصبعہ السباحۃ، اس انگلی سے شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے آسمان کی طرف۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے رسول کو سچا کہا، اللہ کے رسول نے 1.5 لاکھ صحابہ کی سچائی کو خدا کے دربار میں پیش کر دیا کہ یہ سچے ہیں۔ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے پہنچا دیا، انہوں نے سن لیا مان لیا۔ آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ انہوں نے دین نہیں پہنچایا، اس سے بڑا کذاب اور بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ خطبہ ہے جس کو کافر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میدان عرفات میں آخری خطبہ ہے، لیکن نہیں مانتا تو رافضی نہیں مانتا، اس کو کافر مانتا ہے، کمیونسٹ مانتا ہے، پرویزی مانتا ہے، جی ایڈورڈ گبن مانتا ہے، ولیم میور مانتا ہے، جارج برنارڈ شاہ مانتا ہے، ابراہم لنکن مانتا ہے، ماؤ زے تونگ، اسٹالن، لینن مانتے ہیں کہ یہ محمد کا آخری خطبہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ کتنا بدنصیب ہے رافضی کہ ساری دنیا مانتی ہے لیکن وہ ابو بکر سے لے کر معاویہ اور وحش بن حرب اور مروان کے بغض میں نبی کی اس خطبے کا انکار کرتا ہے، جس کو کافر تک مانے۔ کافروں نے نبی آخر الزمان نہیں مانا، نبی کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محمد تمہیں اندر سے وہ اسی طرح سچا سمجھتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اقرار نہیں کرتے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، قوم میں ذلیل ہو جائیں گے، یہودی ہمیں مار دیں گے، خاندان ناراض ہو جائے گا، پادری بگڑ جائیں گے، ہمارے پیر ناراض ہو جائیں گے، ہمارے احبار، ہمارے ربی تورات کے مفسر ہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مجابر اور رہبان اور یہ پیر فقیر جو بنے یہ بگڑ نہ جائیں۔ دنیا کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو چھوڑا، ورنہ اندر سے جانتے تھے کہ حضور سچے، یہ خدا کی گواہی، میں نہیں کہتا یہ خدا کی گواہی، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو حضور نے پہلے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اور میدان عرفات میں فرما دیا کہ میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ نے کیا کہا جواب میں؟ نعم بلغت، آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے اقرار کو خدا کے دربار میں تصدیق کے طور پر پیش کیا کہ میں نے کہا، کر کے دکھایا، سنایا، انہوں نے سنا، کیا، عمل کر کے دکھایا، اور میری تصدیق کرتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، میں تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں کہ یہ میرے سچے امتی ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی بدبخت نہ مانے تو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا مال جد والفدر فی النار والسقر، جاتا ہے تو جائے، ہمیں کیا، کیوں نہیں، ہمیں کیا تکلیف؟ ایک آدمی نہیں جنت میں جانا چاہتا، اس کی مرضی، اس کو دوزخ سے پیار ہے، بہت اچھا، اس کو مائے کوثر کی ضرورت نہیں، جہنم کے لہو اور کچ لہو اور پیپ کی ضرورت ہے، وہ پیے، ابلتا ہوا پانی جو انتڑیاں کاٹ کر نیچے سے نکال دے گا، مان حمیمن یقطع امعاءہم، جو انتڑیاں کاٹ دے گا، زقوم اتھوہت کے کانٹے، اگر اسی کو وہی کھانے کا شوق ہے تو لنزینا قسمت الجبار فیہ، ہم راضی ہیں خدا کی اس تقسیم پر۔ لنا علم وللجہال مال، ان کو دولت اور دنیا کی حوث نے یہاں پہنچایا، ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عزت اور محبت کے لیے، ان کی غلامی میں یہ تکلیفیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تھا خاندان رسول۔ یہ خاندان رسول کا میں نے تھوڑا سا ماحول بھی بیان کر دیا، رشتہ داری آگے بھی میں بیان کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا پچھلی مسجد میں بھی، حاجی اسلم صاحب کی مسجد میں بھی، کہ آپ لوگ یاد تو کرتے نہیں، جو سنا ہے یاد۔ جی ہاں، وقت ہو گیا ہے، وقت کو ہم روک نہیں سکتے، وقت کے ہونے کا۔ ڈیرہ غازی خان 3 منٹ زائد ہے، 4803 کامن اردو 3:51 پر وقت اثر کا شروع ہوا، اور یہاں اذان ہو رہی تھی 3:25۔ ظہر کا وقت موجود تھا، ایک مسافر نہیں، ایک مقامی آدمی نے اگر دکان وغیرہ میں پھنسا ہوا ہو، وہ جلدی سے اٹھ کر اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا تو ہو جاتی تھی۔ ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں بانگیوں سے، خطیبوں سے، اماموں سے، مؤذنوں سے، خدا کے لیے امت رسول پر رحم کریں۔ 5 منٹ انتظار میں کوئی قیامت نہیں آ جائے، وہ کوئی ناشتے کا وقت نہیں، بریک فاسٹ آپ کا قضا نہیں ہوتا، کوئی چرغا مرغا آپ کا قضا نہیں ہوتا، اندھیرا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، 5 منٹ میں کوئی عذاب نہیں آ جائے گا، اور وقفہ کر۔ جہاں رات کے 9:30 بجے سے لے کر صبح 5:15 تک آپ نے انتظار کیا، تو 5:41 تک آپ انتظار نہیں کر سکتے۔ ڈائری موجود ہے، جنتری موجود ہے، میں بھی لایا ہوں، ملتان کو مرکز بنا کر شائع کیا، وہ بھی اس کو بھی لو خریدو، یہاں کی ڈائری چھپی ہو سامنے رکھو، لاہور کی جنتری سامنے رکھ لو، اذان 10 منٹ ٹھہر کر دے۔ آج ڈیرہ غازی خان میں
تقریباً 3:52 پر عصر کا وقت شروع ہوگا. اس سے پہلے اذان ہوئی تو نہ اذان ہوگی نہ نماز ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ اور عشاء کا وقت بھی 3 بج کر اور رات کے 6:54 پر آج رات ڈیرہ غازی خان میں عشاء کا وقت شروع ہوگا. اگر 6:45 بجے اذان دی گئی، اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، جماعت نہیں ہوگی. وہ وقت مغرب کا کم سے کم 1 گھنٹہ 22 منٹ کا وقت ہوتا ہے آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کا وقت ہونے تک. اور اتنا ہی وقت صبح صادق کے ختم ہونے سے لے کر سورج چڑھنے تک ہوتا ہے. اس سے پہلے اذان نہیں ہو سکتی. جو دیتا ہے وہ غلط کرتا ہے. لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں، جلدی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، آہستہ چلیں. لوگوں کی نمازیں بہت ضروری قیمتی چیز ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. ضد میں ہو پہلے بول پہ اللہ اکبر اللہ، اس سے پہلے یہ وہ کام اہل حدیث اگر پہلے بول پڑا ہے تو دیوبندی ضرور پہلے اذان دے، کوئی ضرور فرض لکھا کہ تم 5 منٹ صبر کرو. اور کون سے کاموں میں تمہیں حدیثوں کے ساتھ ہو جو اس میں مصیبت آ جائے گی. اگر ایک بریلوی دوست جلد بازی کرتا ہے نہ کرے، وہ اپنے مسلک کے مطابق دیوبندیوں سے بعد ہی اذان دے، لیکن وقت تو ہونا چاہیے. میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بس یہ ہاتھ باندھ کر ابتدا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا تاخیر کریں. آج 3:52 سے پہلے عصر کا وقت نہیں ہوگا. اس لیے چاہیے یہ کہ 4 بجے اذانیں دیں اور 4:15 بجے جماعت کر دیں. 15 دن آپ آسانی سے نماز پڑھیں. خیر میرا موضوع بدل جائے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ایک دفعہ مختصر شجرہ یہاں بیان کیا تھا اس مسجد میں بھی. آج تھوڑا سا آگے کہوں اور چلتا ہوں. سیرت النبی کا جلسہ تھا جماعت کی طرف سے، آج بھی ہے. آج 2 گنا بن گیا ہے. ہمارے مولانا قبلہ حضرت مولانا حافظ محمد قاسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتہار نے زلزلہ برپا کر دیا ہے لوگوں میں. جلسہ مجلس خدام صحابہ کے زیر اہتمام ہے، لیکن اشتہار میں نام وہ نہیں لکھ سکے. صحیح غلطی ہو گئی ہے، لیکن جلسہ یہ اسی تبلیغی انجمن کے نام پر اسی کے نام سے سمجھا جائے اور کوئی مطلب نہیں. شاید کوئی یہ سمجھے کہ مدرسے کے چندے کے لیے چندہ جماعت کا ہوگا. ہاں یہ میں کہہ دوں آپ کو 2 باتیں ہوں گی. بھاگنے نہیں دوں گا ورنہ تقریر روک دوں گا. آپ کہیں گے لڑکے میں بہانے کا قابو کیتے سے. قابو تو میں کروں گا. چندہ ہوگا تھوڑا سا بھی، اور وہ جماعت کے فنڈ کے لیے ہوگا، نشر و اشاعت کے لیے ہوگا، تبلیغ کے لیے ہوگا، الیکشن کے لیے نہیں ہوگا. بزنجو مینگل یا کسی ڈیموکریٹ لیڈر کے ساتھ اتحاد کی میٹنگوں کے لیے نہیں ہوگا. فوٹوگرافروں سے فوٹو اتروانے یا عورتوں مردوں کے مخلوط جھرمٹ میں بیٹھ کر بیان بازی کے لیے نہیں ہوگا، تبلیغ کے لیے ہوگا. اور وہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا. دیں گے آپ؟ اور مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، اتنا جو ختم ہونے میں نہیں آ سکتا. میرے مربے آپ ہیں. ابا جسے ایک آدمی نے پوچھا کہیں ٹکر کتوں کہاں دے رکھا؟ تمہارے گھر سے. اور کہاں سے کہتا ہوں رات حافظ محمد صدیق مدر کے گھر سے روٹی آئی، میں نے کھائی، صبح بھی آئی کھائی. اب مجھے کو پوچھا سائیں تو وہ کتوں آدھے انگلی ہے نا ہلدی ہے گھڑی سے پنڈولم جی اشارہ بڑا خطرہ کتوں آدھے آمنا کتوں ہے. بلاک نمبر 3 کو یا بلاک نمبر 5 کو ہم آتا میں کتوں آ. مجھے ضرورت نہیں، مجھے نہیں، جماعت کو ضرورت، ادارے کو ضرورت. خیر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اور امیر معاویہ کا شجرہ، دوسرے لفظوں میں یزید کا شجرہ، ابو سفیان کا شجرہ، یزید بن ابی سفیان کا شجرہ، ام حبیبہ کا شجرہ، ان کی دوسری بہن جویریہ کا شجرہ، عتبہ بن ابی سفیان کا شجرہ، ان سب کا شجرہ 5ویں پشت میں حضور سے مل جاتا. گن تو پہلے بھی گنوایا تھا، پھر گن لو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، کتنے ہو گئے؟ عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، 5. ابو سفیان صخر، کتنے ہوئے بھائی؟ 1. بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، کتنے ہوئے؟ بن عبد مناف. عبد مناف 5واں دادا ہے جس میں یزید حسین سب اکٹھے ہیں. اپنے اپنے حالات کے اختلاف کے باوجود دادا اوپر ایک ہے. 5ویں پشت میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ایک شجرے میں ایک دادا سے وابستہ ہیں. علی بھی اسی طرح، علی 1، ابو طالب 2، عبد المطلب 3، ہاشم 4، عبد مناف 5. حضور کے بڑے تائے کا بیٹے، ان کا نام بھی ابو سفیان. ابو سفیان مغیرہ 1، بن حارث 2، بن عبد المطلب 3، بن ہاشم 4، عبد مناف 5. خاندان نبوت کا کوئی ہاشمی قریشی ایسا نہیں جو عبد مناف میں جا کر شریک نہ ہو جائے. اس لیے برا کہنا ہو تو سوچ سمجھ کر کہنا کس کو گالیاں دے رہے. یزید کی دشمنی میں رسول کے خاندان کو گالیاں نہ دیں، اس پر تنقید جائز ہے. سیدوں کا رشتہ دار ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. میں تو اقرار کرتا ہوں ہمارا رشتہ دار
لوگ وہی تسان جو ابو معاویہ نہ رکھ کی تھے بڑی دانت پیس پیس کر بولتے ہیں وہی کیا ہے اس والی کوئی یزید نہ رشتہ داری بھی کہتی نہیں علی مولا کی رشتہ داری بھی کمال کی تھی کمال کی تھی میں کہا کمال کی تھی آپ آ کے بدلی جائے حسین نے کربلا کے میدانی چاہ کیا ہوگا ابن عمی وہ میرے چاچے کا پتر محاورے کے طور پر استعمال فرمایا اور یہ میرے ابا کی کتاب میں نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی پشت میں 17ویں پشت میں سید مرتضیٰ علم الہدا صاحب نہج البلاغت کی کتاب ہے کتاب الشافی صفحہ 175 مطبوعہ تہران فلس کے سائز کے صفحوں میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری وہ فرماتے خلو سبیلی لاذهب الى یزید فهو ابن عمی میرا رستہ چھوڑ دو میری جنگ شمر سے نہیں میری جنگ عمر بن سعد سے نہیں میری جنگ ابن زیاد سے نہیں میرا مطالبہ اور میری گفتگو یزید سے ہو اس کے پاس بھیجو اگر وہ مجھے منوا لیتا ہے تو بیعت کر دو اور اگر وہ نہیں منوا سکتا مجھے قائل نہ کر سکے تو پھر تم یہ کہو کہ میں تمہارے ہاتھوں پر یزید کی بیعت کر لوں یہ میری لاش سے تو ہو سکتا ہے میرے زندہ وجود سے نہیں ہوگا مطالبہ یہ تھا گورنر کا شمر سے مشورے کے بعد کہ یہاں بیعت کرو ہم اس کے نائب ہیں نحن نبابہ هذا عامله وهذا مشیرہ وهذا وزیرہ وهذا امیر جیوشہ یہ فوجی کمانڈر ہے یہ مشیر ہے کونسل کا رکن ہے جیسے آج بلدیاتی کونسل کے رکن کہیں یہاں بیٹھوں گے ناراض نہ ہو ویسے ہی ابن زیاد کی بھی کونسل تھی کوفے کی گورنمنٹ ہاؤس میں اس میں شبر مشیر تھا عمر بن سعد پتہ کون ہے رسول اللہ کے ماموں کا لڑکا ہے اس کی برائی کر سکتے ہو کر لو لیکن اس کی ماں باپ کو گالی نہ دینا باپ اس کا اشرف مبشرہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص ماں اس کی رسول اللہ کی ممانی ہے باپ اس کا رسول اللہ کا ماموں ہے بنو زہرہ بن عوف کے اندر بنو عبد النجار کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے مدینے سے بیٹا بدنصیب ہے تو ہو جا ہم تک ہمارے اختیار شمر صحابی کا بیٹا ہے حضرت نوفل بن عثمان ذی الجوشن الزبابی بہت جلیل القدر صحابی ان کا بیٹا ہے شمر کو کہہ لو برا ماں بہن کی گالی نہ دینا برباد ہو جاؤ گے یزید پر تنقید کرو میں بھی ساتھ ہوں وہ معصوم الخطا نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے وہ تنقید کے بالا تر نہیں ہے وہ حسین کا مد مقابل نہیں ہے وہ اس کی جوتی برابر بھی نہیں ہے سب درست ہے لیکن ماں باپ کو گالی نہ دینا باپ صحابی ماں تابعیہ تایا صحابی پھوپھی صحابی پھوپھی ام المومنین دادا صحابی دادی صحابی چچے صحابی اور تابعی بولو کس کو گالی دو اپنی قبر برباد کرنی ہے آخرت تباہ کرنی ہے تو اس کو گالی دو ماں باپ کی تنقید کرو میں بھی ساتھ کرو تنقید جتنی مرضی کر لو جائز ہے یزید معصوم الخطا ہے یزید پر تنقید ہو سکتی ہے ہو رہی ہے لیکن ہم گالیاں ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی کچھ میں نے جو بات کہی آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ حق کہا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں کہا کوئی غلط رعایت تو نہیں کی کوئی جانبداری تو نہیں کی جو حق امت کا عقیدہ ہے وہ کہہ رہا کہ ان صحابی زادوں کے ماں باپ کو گالی دینے سے اپنا عقیدہ تباہ ہوگا قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا وہ آدمی آخرت میں اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا صحابہ اس کے اوپر استغاثہ کریں گے اللہ کی کچہری میں وہ بغیر وکیل اور اپیل اور دلیل کے کھڑا ہوگا سوچ لے آدمی کہ ان کو گالی نکالنے کے بعد انجام کیا ہونے والا تو یہ تھے امیر معاویہ اماں کا نام ہے ہند بنت عتبہ باپ کا نام ہے ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ایک دادا کی اولاد حضور دوسرے اور دادا کی اولاد ابو سفیان دونوں چچا تائے کے بیٹے ہیں اور بھائی کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں برادر پتر کو کیا جائے بھتیجا امیر معاویہ حضور پاک کے بھی بھتیجے علی بن ابی طالب کے بھی بھتیجے جعفر بن ابی طالب کے بھی بھتیجے عقیل بن ابی طالب کے بھی بھتیجے اور حارث سب سے بڑے تایا کے لڑکے ابو سفیان مغیرہ بن حارث کے بھی بھتیجے امیر معاویہ حضور پاک اور علی مرتضیٰ کے رشتے میں بھتیجے اور یزید یہ بھتیج پوتا ہے حضور کا بھی ابو سفیان مغیرہ کا بھی علی بن ابی طالب کا بھی عقیل بن ابی طالب کا بھی جعفر بن ابی طالب کا بھی یہ ان کا بھتیج پوتا ہے بھتیجے کا لڑکا جو ہوا بھتیج پوتا ہوا کہ نہیں اور رشتہ بتا دوں اجازت ہو رشتہ بتا دوں پھر جمعہ بھی پڑھنا ہے رشتہ یاد ہو اگر نہیں تاری کوئی رشتہ دار آخری نہ میٹ دیں گے نہیں تاری کوئی یزید نہ رشتہ داری میں کہ ایلی مولا کی رشتہ داری میں تو غلام ہے نا جدھر مولا ایلی ہوتے ادھر فقیر ہو سے اصل تو انہوں نے نوکر ہیں علی فرما منچا ان کو ولی اللہ کو تو بغوث کو کشف القبور تھی دے جلے میرے نال کوفے دے گورنر ہاؤس دے تہ خانے چ مولا علی دی قبر ہے
جتھاں دے سیندے نو تھکے نہیں وہ مغیرہ بن شعبہ صحابی دی قبر نہیں سے منیں دے 14 قول انہاں دی اپنی تاریخیں لکھن کوئی یاد ہے وادی فاطمہ ریت جی امام حسن نے پور دیتا ہے کوئی یاد ہے افغانستان دی مقام زیارت دفن ہے کوئی یاد ہے کوفے دفن ہے کوئی یاد ہے نجف دفن ہے کوئی یاد ہے بقیع امام حسن نے ایک تا کرامے دے قلعہ نال تے کوکے نال ٹھوکا صندوق خچر تے رکھ دیتا تو آپ ٹر کے مدینے پہنچ گیا کوئی آدھا غلام کے ذریعے خفیہ تابوت بھیج دیتا گیا میں کہتا ہوں نہیں مجھے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں علی یقیناً کوفے میں شہید ہوئے علی کو تلوار مسجد کے اندر لگی بالکل درست علی کا انتقال وہیں ہوا دنیا کی سب سے بڑی تاریخ مسلمانوں کی جس کو شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ اس سے بڑی تاریخ کوئی نہیں علامہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دمشقی شاگرد رشید حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ البدایہ والنہایہ کی 6 جلد میں 7ویں جلد میں 8ویں جلد میں مختلف مقامات پر ذکر ہے خلفائے راشدین کے ذکر میں دوسری تیسری جلد کے اندر علی کے مرتضیٰ کے ذکر میں ہے مات بالکوفۃ قتل بالکوفۃ مات بعد ذات ثلاثۃ ایام ودفن فی مکان دار الامارۃ بکوفۃ جامع مسجد کوفہ کے پچھواڑے میں گورنمنٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں علی مرتضیٰ کی قبر بنی تھی دنیا کی سب سے بڑی تاریخ میں یہ لکھا ہے لوگ کہاں کہتے ہیں لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں پیر پکوڑی شاہ کی قبر کے اندر خدا آ گیا ہے پھر مان لو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لوگ تو گدا دبا دے جو کہتے صحیح ہے پیر رفڑ شاہ صاحب امرتسر میں گدا دبایا تھا بھکتا والے دروازے میں گدے کی ایک ٹانگ دبائی تھی دبانے والا ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے لاہور میں رہتا ہے گدے کی سوکھی ہوئی ٹانگ صرف جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے تو آیا ہندو میونسپل کمیٹی کا افسر ایگزیکٹو نے کہا یہاں کیا ہے یہاں حضرت قبلہ سید السادات مجمع الحسنات منبع البرکات والحضرت قبلہ سید پیر رفڑ شاہ صاحب 17 سال ان کھوٹے کی جنگ اور تھے امرتسر لوگوں کا کیا ہے لوگ تو گدے کو مارتا علی ابن ابی طالب کی قبر یقیناً کوفے میں ہے نہ مزار شریف میں ہے نہ بصرے میں ہے نہ کوفے شہر کے اندر ہے نہ مدینے میں ہے نہ مصر میں ہے حضرت حسین کا مزار جیسا کہ سبھی ہڈیاں بچ گئی تھی وہ وہیں تھا کربلا کے میدان میں تھا کربلا شہر نہیں تھا یہ بہت بعد میں بسا ہے کوفے کے باہر میدان تھا جہاں گندم کی چھڑائی ہوتی تھی گہائی ہوتی تھی اونٹوں کے ذریعے سے گائیوں کے ذریعے سے اس میدان کا نام تھا کربلا عربی میں کربلۃ کہتے ہیں گہائی کرنا سمجھ آتے ہیں کربلۃ کا معنی گندم کی گہائی کرنا اس کو رگڑنا پاؤں کے نیچے مسلنا تاکہ دانے اور بھوسا جدا ہو جائے اس جگہ کا نام تھا طف وادی اور میدان کا نام تھا طف اس کے ایک ٹکڑے میں جہاں گہائی ہوتی تھی کربلا ہوتا تھا اس کا نام تھا کربلا اس میں کھڑے تھے اسی میں خیمے تھے وہاں شہید ہوئے وہی مزار بنا سر مبارک پہلے ابن زیاد کے دربار میں آیا اس بدبخت نے توہین کی چھڑی ماری بالکل درست ہے 2 صحابہ نے ٹوکا شام میں نہیں ہوا جھوٹ ہے کیونکہ جن 2 صحابہ کا نام لیا جاتا ہے ابو برزہ اور ارقم بن ارقم وہ ابن زیاد کے دربار گورنمنٹ ہاؤس میں تو تھے دمشق میں نہیں تھے اس لیے کوئی رافضی سب بھی اگر یہ کہے کہ یزید کے دربار میں کسی نے حضرت حسین کے منہ پر چھڑی ماری ہے یہ جھوٹ ھذا کذب وضاح وافتراء محض یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار کا ہے کوفے کے دربار کا ہے گورنمنٹ ہاؤس کا واقعہ ہے جن 2 صحابیوں کے سامنے کے مطلب کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا دنیا کی کوئی تاریخ اسماء الرجال کی کوئی کتاب حدیث کی کوئی کتاب ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ شام میں گئے ہوں ابو برزۃ الاسلمی وارقم بن ارقم کانا فی الکوفۃ عند ابن زیاد وماتا ہونا دونوں بوڑھے تھے دونوں کوفے میں رہے وہیں ان کا انتقال ہوا یزید کے پاس کوئی بس ان صحابیوں میں سے موجود نہیں تھا یہ واقعہ ابن زیاد کے ہاں گورنمنٹ ہاؤس کا ہے یزید کے دربار میں سر گیا اس نے بیت المال میں رکھ لیا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا جس کو شیعہ دوست بھی کہتے ہیں کہ کان رجلا صالحا لاہور میں ادارہ ہے المنتظر شیعہ دوستوں کا جس میں سے پمفلٹ چھپا ہے معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ میری بات دیکھو نا نوٹ کر معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ پھر حوالہ نہ کہ کان رجلا صالحا یہ بڑا نیک آدمی تھا یزید کا بیٹا اس کا نام بھی دادا کے نام پر معاویہ تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں اگر یہ اچھی چیز تھی تو ابھی میرے باپ نے دادا نے بھگت لی اور بری تھی تو ابھی وہ بھگت گئے یہ کہتے وہ بیچارہ جمعے کو خطبہ دے کر گھر میں گھسا مہینے کے بعد اس کی موت ہو گئی پھر آگے اس کا دوسرے خاندان میں چلی گئی حضرت مروان کی اولاد میں چلی گئی عبد الملک کو ملی عبد الملک کے زمانے میں جب خزانے کی تلاشی ہوئی تو ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک سر ملا ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک سر ملا خادم نے نوکر نے لا کر دیا کا کیا ہے تو لکھا کہ جو معلومات لکھی ہوئی تو ان پر کہا راس الحسین ابن علی ابن ابی طالب کہ یہ حسین شہید کربلا کا سر مبارک ہے عبد الملک نے باہر نکالا عزت احترام سے اس کو دوبارہ غسل دیا
تو اس سر کو کفن دیا اور شام کے دمشق کے قبرستان میں دفن کیا. دنیا کی سب سے بڑی تاریخ البیاض والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے. نہ وہ شام کے علاوہ کسی ملک میں ہے، نہ کربلا میں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ کابل میں ہے، نہ اندلس میں کہیں نہیں. وہ دمشق میں دفن کیا گیا. ہاں بعد میں کوئی چوری اٹھا کر مصر لے گیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. کسی زمانے میں جب قیمتی رافضیوں کی حکومت تھی، وہ اگر قبرستان سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی ہڈیاں اٹھا کر لے گئے ہوں تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ثابت نہیں ہے. عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں قبر حضرت حسین کے سر مبارک کی خزانے سے نکلنے کے بعد دمشق کے قبرستان میں بنی ہے، جو نبیوں کا قبرستان ہے، اولیاء کا قبرستان ہے، صحابہ کا قبرستان ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی ہمشیرہ محترمہ علی بن ابی طالب کی بڑی دختر نیک اختر، جن کا نام سیدہ فاطمہ نے اپنے سب سے بڑی حقیقی بہن رسول اللہ کی سب سے بڑی دختر خدیجہ الکبریٰ کی سب سے بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا تھا. فاطمہ الزہرا سے بڑی ام کلثوم سے بڑی رقیہ سے بڑی زینب. تو فاطمہ الزہرا نے اپنی بچی کا نام اس کی خالہ کے نام پر، جنہیں اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا تھا. ایک بڑی کا نام زینب، چھوٹی کا نام رقیہ، تیسری چھوٹی ام کلثوم تھی جو حضور کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کے انتقال کے بعد، فاروق اعظم کے زمانے میں 11.5 برس، وفی روایت 13 برس کی تھی. تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے عمر بن خطاب نے منگنی کا پیغام بھیجا تھا اور الح علیہ و اسر علیہ، الہا کیا، منتیں کی، زاریاں کی. علی سے کہا کہ یہ رشتہ میں ضرور لے کر چھوڑوں گا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں خاندان نبوت سے وابستہ ہو جاؤں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس خاندان میں میرا خون ہوگا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. بات سمجھے؟ علی بن ابی طالب نے فرمایا، اس کتاب میں جو میرے پاس ہے اس میں بھی یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ فقال علی بن ابی طالب انہا جاریۃ صغیرۃ، کہ چھوٹی بچی ہے، عمر کی عمر اس وقت میں 55-56 سال کے قریب ہے. اور فرمایا یہ سب درست ہے، جائز تو ہے. عائشہ 6 برس کی تھی تو نکاح ہوا، 9 برس کی تھی تو شب باشی ہوئی، 18 برس کی تھی تو بیوہ ہوئی، 68 برس کی تھی تو انتقال ہو گیا. یہ تو 11 برس کی ہے، عائشہ سے 3.5 برس بڑی ہے، نکاح ضرور ہوگا. فزوجہا علی بن ابی طالب عمر بن الخطاب، تو حضرت علی نے عمر بن خطاب سے نکاح کیا. فولدت من عمر زیدا برقیہ، تو بی بی ام کلثوم دختر فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے عمر بن خطاب کی اس 5ویں جھکی بیوی کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. لڑکی تھی، اس کا نام ام کلثوم نے اپنی بڑی خالہ بہن کے نام پر رقیہ رکھا، اور بیٹے کا نام حضرت عمر نے اپنے شہید یمامہ بھائی صحابی زید کے نام پر زید رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جس کو تکلیف ہو، جس کو سمجھ میں نہ آئے، جو الجھن میں پڑے، وہ میرے پاس آئے. سمجھانا میرا کام ہے اور سمجھنے کی توفیق دینا اللہ کا کام. نہ ضد ہے، نہ عداوت ہے، نہ بغض ہے، یہ تو اپنا کام ہے. بہت کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. تو معاویہ بن سفیان کی باتیں گھبراؤ نہیں، جمعہ ہوگا، اثر سے پہلے ہوگا. آج بریلوی بھائیوں والا ہوگا، علی مولا پرواہ کا پرواہ نکالن کر کے ڈالنا پڑیں گے. کیا پرواہ ہے؟ تو روز بہاوی بن گئے، آج آئے بیٹھے ہوئے خیر نال ککڑ ہٹا چرٹا آئے بیٹھے خیر، داڑھی چمکا کے آئے بیٹھے. سمجھتا پہ اکھی نہ گھولو، غریبوں کو نہ گھولا تو سب پکڑ بیٹھے تھوڑے کو ڈرتے ہیں. ڈیرا سارا بلوچستان ہے، کوئی گرچانی ہے، کوئی گرمانی ہے، کوئی شیرانی ہے، کوئی کسلانی ہے، کوئی ملغانی ہے، کوئی دریش ہے، کوئی کھوسا ہے، کوئی مزاری ہے، کوئی لگاری ہے، کوئی لاشاری ہے. اللہ پنا جو پاسو جنگل کا کھڑے بلوچن سے ڈرتے ہیں بابا تو پنجاب بہت بڑا بلوچ رند سردار لائن پور کے کمالیے ستا پہ لڑتا لڑتا اتھاؤں گے لاشاریاں دوجے کھوسے اور میرسی کے کول کروڑ پکے چاہ بادل والی ساری قوم خیر سر میں گھبرا دے کیوں. خیر باہر کیا یہ ضمنی بات تھی، گھبراؤ نہیں. جمعہ ہوگا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. 2:45 ہو جائیں گے تو کیا ہو، اگر 2:45 بجنے تھے ہیں سارے روکٹ بج گئے تو ہم مسلمانوں کا بتا دینا چاہوں اور 2-3 باتیں کیا کہ چھوڑتا ہوں تو خدا کے بندے چپ کر ہوں یاد کرا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کی ولادت کب ہوئی؟ فتح مکہ سے 27 برس پہلے مکہ المکرمہ میں حضرت ابو سفیان کی جوانی کے دوران مکے میں بی بی ہند کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حضرت ابو سفیان کی حقیقی ہمشیرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کافر چچا ابو لہب عبد العزیٰ کی بیوی تھی، یعنی حضور کی چچی تھی. امیر معاویہ کی سکی پھوپھی حضور کریم کی سکی چچی کون تھی؟ ام جمیل حمالۃ الحطب، یہ ہمشیر ہے ابو سفیان. بات سمجھ میں آ گیا؟ خاندان ایک ہے، جس کا جی چاہے گالیاں دے، جس کا جی چاہے دو
رسول اللہ پر تنقید کفر ہے، رسول اللہ کی توہین واجب القتل بنا دیتی ہے۔ صحابہ کی توہین میں دو قول ہیں۔ ائمہ کرام قدیم ابو حنیفہ سے لے کر بعد میں کئی صدیوں تک وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے درجے کا صحابی ہوگا اتنے بڑے درجے میں اس آدمی کو سختی سے قتل کیا جائے گا جو صحابہ کو گالی دے، اور جتنا کم درجے کا صحابی ہوگا اتنی کم سزا، لیکن سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اور حدیث میں پہلے بھی پڑھی تھی، یاد نہیں ہوگا، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ طبرانی کی حدیث ہے، خود علی مولا کی روایت ہے، حضور کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس اور علی مرتضیٰ دونوں ہاشمیوں کی، ایک حضور کے چچا زاد بھائی، دوسرے بھی حضور کے چچا زاد بھائی، ایک داماد بھی ہے، ایک رشتے میں بھانجا ہے، سالی کا لڑکا بھی ہے، ایک مفسر امت ہے، ایک امیر المومنین ہے، چوتھا خلیفہ ہے، فاطمہ الزہرا کا گھر والا ہے، حسنین کا ابا ہے، رسول اللہ کا وزیر ہے، ان کا دوست ہے، ان کا عزیز ہے، اور داماد ہونے کی وجہ سے بیٹے برابر۔ داماد بیٹے برابر نہیں، داماد بیٹے برابر ہوتا ہے، ساس ماں برابر ہوتی ہے، تو صرف باپ برابر ہوتا ہے، اور جب تک بیوی اپنے گھر میں رہے اس کی بہن بہن برابر ہوتی ہے۔ اسلام میں دو بہنیں نکاح میں آ سکتی ہے، تو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، کیا سے کیا کہوں، کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں۔ تو 27 برس قبل حضرت امیر معاویہ کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ سے۔ بچپن میں ذہین تھے، فتین تھے، والدہ کی روایت ہے، باپ کی روایت ہے کہ ایک دن بچپن میں کھیل رہے تھے صحن میں، تو حضرت امیر معاویہ کا سر مبارک بڑا تھا، سر کا خول جو تھا وہ بڑا تھا، رنگ گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی ذرا ابری ہوئی تھی، رنگ گورا تھا، جسم متوسط درجے کا تھا۔ ہاں بڑھاپے میں آ کر بلغم کی وجہ سے پیٹ کچھ پھول گیا تھا، لیکن بقیہ جسم ہموار تھا، کان اب جیسا، اور سر مبارک میں بڑھاپے کے اندر آ کر درمیان سے بال اڑ گئے تھے، ارد گرد رہ گئے تھے۔ ایسے آدمی کو عربی میں اسرع کہتے ہیں۔ کان ابیض اسرع الراس جمیلا جاحظ العینین وقورا ذات ہیبت، ہیبت تھی، باوقار تھے، مدبر تھے، آنکھیں بڑی بڑی نمایاں ابری ہوئی آنکھیں تھی، دیکھنے والے پر اثر ہوتا تھا، رنگ چٹا گورا تھا بڑھاپے میں، لیکن سر مبارک کا کاسا گورائی بڑی بد، کھڑے ہوئے تھے، گر گئے، یہ کیا ہوا؟ تو ماں نے عرب کے محاورے کے مطابق بد دعا کی شکل میں دعا دی، بد دعا کی شکل میں دعا دی، جی میں آج کل تو صاحب آگے تخ نہ رہی سارا جوانی کر کی سارا کر کیوں مرے بچوں آدمی ہائے پتہ ہی نہ مرے سارا کیوں مری تیرے ڈالے کی قبر بنے مطلب شاہ میں کتنے میرے گاٹے پہ گئے وے میری خار کیتے میں کو ذلیل کیتے وے میں ہاں جو ہر سواری میں خدا تو غلط نہ کرے مجھے کہیں نہ لا پہلے کہ چٹ ٹھیک ہو گئے خدا غلط نہ کرے تو مطلب ہے کچھ نہیں، ماں نے ویسے ہی بد دعا کے طور پر دعا دی اور کہا کہ تو زندہ نہ رہے اگر تو سردار نہ بنے، خدا تجھ کو اٹھا لے اگر تو عرب کا بادشاہ نہ بنے۔ تو ابو سفیان پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اس کا ماتھا کہتا ہے یہ عرب کا بادشاہ بن کر رہے گا۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جو امیر معاویہ کی 3 برس کی عمر میں ان کے ماں باپ نے مکے میں کی۔ اسلام کا واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد بس، اور یہ لوری کہتا ہے مسجد کو سنا دیتا ہوں بس۔ آج اتنی سیرت معاویہ کی باقی باتیں تو ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے کچھ اور، کیا کروں؟ مجھے ایک ایسی چیز ان کی بیان کرنی تھی جو عام طور پر نہیں کی جاتی، لیکن مجبور ہوں۔ اسلام کے متعلق مختصر اتنا واقعہ یاد رکھیں، اس سے پہلے ایک لفظ لکھ لیجیے، بنو ہاشم بنو امیہ 1.5 لاکھ صحابہ، پوری امت محمدیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ قریش کی جتنی لڑائیاں ہوئیں لم یحضرها معاویہ بن ابی سفیان، کسی ایک جنگ میں بھی معاویہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر حضور کے سامنے میدان میں نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے ان کو شہادت ملی، کسی میدان میں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، جی نہ بنی مستلق میں، نہ فتح مکہ، کسی جگہ پر بھی امیر معاویہ کو میدان میں کسی شخص نے حضور کے مقابلے میں کھڑا نہیں دیکھا۔ یہ فضیلت ہے کہ حالانکہ زمانہ کفر کا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اس ملامت سے بھی بچا دیا۔ کہا نہیں ہے تو وہ نبی کے سامنے کھڑوتا ہے تلوار گھن کے، کوئی مائی کا لال ہاشمی اموی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امیر معاویہ کے باپ تو بدترین دشمن تھے کفر کی حالت میں، اور اسلام لانے کے بعد بہت محبوب ہو گئے حضور کے۔ علی بن ابی طالب کا چچا ابو طالب
والد تو فوت ہو گئے. ابو لہب چچا بدترین دشمن تھا مکے کے اندر حضور علیہ السلام کا. اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا, باقی 2 کافر ہو گئے. 3 بیٹوں کا نام آتا عتبہ, عتیبہ, محتب. ان میں سے ایک مسلمان ہوئے, 2 میں سے ایک کو بد دعا کی حضور کی. کیونکہ ابو لہب نے حضور کی دونوں دختران گرامی زینب اور رقیہ, ام کلثوم اور رقیہ, ان دونوں کا نکاح اپنے چچوں کے بیٹے عتبہ عتیبہ سے کر دیا. لیکن جب کفر کی تردید میں حضور نے کلمہ حق بلند کیا تو ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو تو جاؤ محمد کی دونوں بیٹیوں کو ان کے منہ پر طلاق دے کر آؤ گے تب ان کو اپنا بیٹا کہوں. آئے اور جیسے باپ نے کہا تھا ویسے ہی کہا. حضور کھڑے تھے گھر کے دروازے پر, بہت زبان بھی چلائی اور یہ کہا کہ تمہاری دونوں بیٹیوں کو ہم نے طلاق دی. حضور کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی اور منہ سے فطرہ نکل گیا جو گولی کی طرح لگا ابو لہب کے بیٹوں کو. فرمایا اللہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میری اتنی توہین انہوں نے کی ہے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابہ, یہ جس نے مجھے زیادہ ٹوک ماری ہے خداوندہ اپنے ان جانوروں میں سے جو پھاڑ چیر کر کھا جاتے ہیں ان میں سے ایک جانور اس پر مسلط کر دو, اس کو بھی پھاڑ دے. جس نے میرے کلیجے کو دکھایا ہے تو اس کی جان کو ختم کر. باپ کے پاس دونوں بیٹے پہنچے تو پوچھا ہل قال شیئا, محمد نے جواب میں کچھ کہا تھا؟ کا نام ہاں کذا قال. کہیں گے بس اب بچو, اس کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہوئی چاہے ہم اس کو مانے چاہے نہ. اب اپنی جان بچاؤ, تمہارا بچنا مشکل ہے. اس نے کہہ دیا ہے جب کہ اللہ اس پر ایک اپنے کتوں میں سے کتا مقرر کر, اب تیری جان خطرے میں تو بچ نہیں سکتا. چنانچہ اس دن کے بعد سے لے کر مرنے کے دن تک ابو لہب کے وہ بیٹا اپنے آپ کو جب باہر نکلتا تھا محافظوں کے ساتھ, باڈی گارڈ کے ساتھ, پہرہ داروں کے ساتھ, گھر میں سوتا تھا تو پہرے سے, سفر میں جائے تو پہرے سے, تجارتی قافلے میں گیا تو پہرا ساتھ تھا. ایک دن رات کو لیٹا تو کہیں گے مجھے شیر کی آواز آتی, حالانکہ وہاں کوئی شیر نہیں, کوئی جنگل نہیں تھا. وہ دعائے رسول تھی, وہ فرشتہ تھا. میں سمجھتا ہوں وہ جنگل میں شیر نہیں تھا. کم کچھ بھی نہیں, وہم نہ کر نہیں سکے سے کچھ بھی نہیں. یہاں پھر لیٹ گئے, ابھی ذرا اون کا آگے تو شیر گھوم کے پھر آواز آئی, کہیں گے ہونا اسد ہونا کلب من الکلاب, یہاں کو مصیبت نازل ہو رہی ہے. وہ پھر کہیں گے تو پاگل ہو گیا, آبادی ہے یہ 7 گاؤں ہے, یہاں شیر کیسے آ گیا؟ تیسری دفعہ خلود کی, ان کو بھی آ گئی اس کو بھی. وہ شیر نہیں تھا, وہ دعائے رسول تھی, بد دعائے رسول تھی. شیر آیا, اس نے ایک ایک آدمی کو سونگا, ابو لہب کے بیٹے کو درمیان سے پکڑا, مارا پنجہ اور پیٹ چاک کر کے بھاگا. ابو لہب کا بیٹا یوں گیا, یہ دعائے رسول لگی ہے. رسول کا دل دکھایا تھا خدا نے دنیا میں یوں بدلا دیا. اور آخرت میں ابو لہب کی بیوی رسول اللہ کی چچی امیر معاویہ کی پھوپھی, فرمایا گیا ہے کہ اس کو بھی رسی سے گلا گھونٹنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا, کیونکہ اس نے دنیا میں میرے پیارے محمد کے لیے رسی پھٹ کر گلے میں ڈالی تھی کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. اس کو ابد الآباد کے لیے جہنم میں یہی سزا ملے گی. قیامت کے دن بھی اس کو بہت بڑا گٹھر اٹھوایا جائے گا سر پر کہ بوجھ اٹھا. ہم مالت الحطب لکڑیوں کا گٹھر اٹھاتی تھی, وہاں بھی بوجھ اٹھا. یہ بوجھ تو چل سکتا تھا, قیامت کا بوجھ نہیں چلے گا, کوئی سفارش نہیں چلے گی, دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو امیر معاویہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ میدان جنگ میں کسی جگہ بھی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں پائے گئے. ایک صحابی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ لشکر کے اندر موجود ہو, اپنے باپ کے پاس ہو, اپنی ماں یا چچا کے پاس ہو, سامنے کسی نے نہیں دیکھا, اس کی ہم گواہی دیتے ہیں. یہ ان کی فضیلت. اور ماں باپ کی پیش گوئی یہ تھی کہ یہ حاکم اور بادشاہ بن کر کے مریں گے, اور ہوا وہی. رہا اسلام, یاد رکھیے بس یہ آخری بات اس وقت کہتا ہوں, جب زیادہ وقت ہو جائے گا پھر آپ گھبرا جائیں گے. شوق تو میرا بھی ہے کہ میں بہت کچھ کہوں, اور جمعے کے بعد وقت نہیں, ورنہ میں اور بھی عرض کرتا. اسلام کے بعد ان کا فتح مکہ کا مسئلہ بیان کرتا, جہلانہ کی وادی میں حضور کے عطیات کی بات کرتا, مدینے میں آمد بتاتا, دمشق میں جانا بتاتا, وفات تک کے واقعات موٹے موٹے میں بتاتا, ہر خلیفہ کے دور میں ان کے معاملات اور حالات بتاتا. اسلام کے متعلق یاد رکھیے کہ 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 5 6 ہجری تک امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے. ان کی اماں, ان کے تایا یزید بن ابی سفیان, ان کے ابا ابو سفیان صخر بن حرب اور بقیہ بہن بھائی یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. ہاں ایک ان کی پھوپھی, یزید کی پھوپھی, امیر معاویہ کی ماں سے سوتیلی بہن, ابو سفیان کی دوسری بیوی سے لڑکی, وہ خوش نصیب عورت ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان, جو السابقون الاولون میں ہے کہ جب رسول اللہ کا خاندان بھی ابھی کافر تھا, ابو سفیان کی بیٹی اس وقت میں کلمہ پڑھی. رسول اللہ کے چچے مسلمان نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ کا تایا زاد لڑکا ابو سفیان مغیرہ فتح مکہ کے بعد حضرت ام سلمہ کی 3 مرتبہ کی سفارش کے بعد مکے سے کئی میل باہر مدینے کے راستے میں بسب مشکل حضور نے ان کا اسلام
ہجرت قبول کی. لیکن امیر معاویہ کے گھر کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی سوتیلی پھوپھی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان فتح مکہ سے پہلے حضور کی پھوپھی کے لڑکے عبداللہ بن جحش کے ساتھ بیاہی گئی تھی. عبید اللہ بن جحش کے ساتھ بیاہی گئی تھی. عبید اللہ بن جحش کے ساتھ جب ہجرت کا وقت آیا حضرت جعفر طیار جی حضرت ام حبیبہ ان کے خاوند عبید اللہ اور بے شمار صحابہ یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی ان کی اہلیہ رقیہ یہ سب ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے. ام حبیبہ بھی ہجرت کرنے والوں میں ساتھ تھی. تو جس طرح علی حضرت جعفر طیار ذوالحجرتین ہیں 2 ہجرتوں کی فضیلت ان کو حاصل ہے, اسی طرح امیر معاویہ کے خاندان میں حضرت ام حبیبہ کو 2 ہجرتوں کی فضیلت حاصل ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر محرم 7 ہجری میں حضرت جعفر طیار اپنی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس اور اپنے فرزند ارجمند عبداللہ بن جعفر سمیت ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ آئے تو حضور کھڑے ہو گئے. فعانقه وقبله بین عینیہ وقال حضور نے بلگیری کی, ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج خیبر کی فتح کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا علی کے بھائی اور ابو طالب کے بیٹے جعفر کی ملنے کی خوشی زیادہ. جعفر طیار اس وقت میں آئے تو یہ عبداللہ بن جعفر حضرت حسین کے بہنوئی علی بن ابی طالب کے حقیقی بھتیجے ولد بالحبشہ کے ثم جاء مع ابويه جعفر بن ابی طالب واسماء بنت عمیس من الحبشہ. عبداللہ بن جعفر اس ہجرت میں ساتھ آئے. ام حبیبہ بھی وہیں تھی, ان کا قصہ پہلے بھی سنا تھا مختصر. تو وہاں حضور کے خالہ زاد بھائی عبید اللہ بدقسمتی اس کو صحابی ہونا قسمت میں نہیں تھا, وہ عیسائی ہو کر مرتد ہو گئے. حضور کی پھوپھی کا بیٹا عبید اللہ بن جحش جو امیر معاویہ کا بہنوئی تھا ابھی ام حبیبہ کا خاوند کہا کہ شراب پینی شروع کی. شراب اس وقت میں جائز تھی, حرام نہیں ہوئی تھی. بات سمجھ آئی. کل بھی ایک کسی نے مسئلہ پوچھا ہے سائیں پھر مسئلہ کے دکھاؤ میں کبھی فرماؤ کہ سنیں عمر بن خطاب شراب پین دیا میں کہا جی حضور باغ چاچے ہم گئے پین دیا کیا خیال ہے جی ٹیلی ویژن کی فلم نہیں میں جیسے پائی بول گئے جی میں بول رہا کم خراب تھی مگر تو سمجھو جی بھائی عمر کے اوپر وار کر کے دیکھو بس وہ تمام کے بھائی ویسا اس شراب مباح تھی, پینا جائز تھا, حرام نہیں ہوئی تھی. علی کے خاندان والے بھی پیتے تھے, معاویہ کے خاندان جس کا جی چاہتا تھا وہ پیتا تھا, حرام نہیں تھی. لیکن کیونکہ آخر میں حرام ہونے والی تھی یہ چیز, اللہ نے اپنی تقدیر کے ساتھ کسی نبی کے منہ کو شراب نہیں لگنے دی. یہ اللہ کا عمل ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کے منہ کو شراب جب پینی جائز بھی تھی اس وقت بھی نبی کے ہونٹوں کے قریب شراب نہیں تھی. کہتے ہیں علی بن ابی طالب نے نہیں پی, آمنا. کہتے ہیں عثمان نے نہیں پی, آمنا. کہتے ہیں ابو بکر نے نہیں پی, آمنا. معاویہ نے بھی نہیں پی, ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان نے بھی نہیں پی. جی حمزہ پیتے تھے, عمر بھی پی لیتے تھے, عبد الرحمن بن عوف نے نہیں پی, عثمان نے بھی نہیں پی. کسی نے پی کسی نے نہ پی. سوال ایک ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد جب حرام ہوئی پھر بتاؤ کہ کس نے پی. پہلے کی کیا باتیں کر کے لوگوں کو چکر دیتے ہو, گمراہ کرتے ہو. مکے میں معاذ اللہ توبہ منی علی بھی پی لیتے تو گناہ نہ تھا. جی حمزہ عباس بھی پی لیتے تو گناہ نہ تھا, عمر ابو بکر سب پی لیتے تو گناہ نہ تھا. ہاں یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس حالت میں بھی جب پینی حرام نہ ہوئی تھی علی نے بولو نہیں پی, عثمان نے نہیں پی, ابو بکر نے نہیں پی. یہ ان کی خوش نصیبی ہے. لیکن اگر بفرض محال پی لیتے تو گناہ بھی نہ ہوتا. بس سوال ایک ہے, ان میں سے کسی نے اگر ہجرت کے بعد جب حرام ہوئی ہے تب پی ہو تو کوئی مائی کا لال ثابت کرے. بات سمجھ آ گئی. علی نے نہیں پی, عثمان نے نہیں پی, ابو بکر نے نہیں پی. ابو بکر نے بھی جب سے پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کی مشابہت کی طرح کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, نبی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا. عثمان بھی جب سے پیدا ہوئے باپ ڈنڈوں سے پیٹتا تھا, صف میں لپیٹ کر رسیوں سے باندھ کر کان تضربہ بالعصا کان حتی یجہزہ یظن انہ مات, اتنا مارتا تھا باپ کہ سمجھ لگا موت ہو گئی. صف کو کھولتے تھے, عثمان ہانپتے ہوئے نکلتے تھے, کہیں گے ہن سنا ہن محمد اب بھی میں کہتا ہوں کہ سچا ہے. یہ تھا عثمان, انہوں نے بھی کبھی خود کو سجدہ نہیں کیا تھا. علی بچے تھے. شیعہ حضرات کہتے ہیں 5 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. سنی کہتے ہیں 8 برس کی عمر میں پڑھا, میں کہتا ہوں کوئی اعتراض, کچھ قسمتی. اگر وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وہ کلمہ پڑھتے میں پھر بھی مان لیتا. مجھے کیا تکلیف ہے, میں تو خوش ہوں
میں تو بہت مطمئن ہوں کہ ہمارے دادا نے کلمہ پڑھا، بہت بچپن میں پڑھا، لیکن مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یوں نہیں۔ اگر ان کی بات مانوں تو بھی مسئلہ یہی ہے کہ 5 برس بنتے 8 برس نہیں بنتے، میں خوش، میرا تو فائدہ ہے۔ وہ کیوں؟ یہ اصل میں آپ چکر نہیں سمجھتے، بات لمبی ہو جاتی۔ کہتے جناب، یہ کہتے ہیں عائشہ 6 برس کی عمر میں حضور کی بیوی بن گئی تھی، تو یہ کلمہ کب پڑھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا جواب اسی میں موجود ہے کہ عائشہ کے مطلب میں قاری کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جی خاندان رسول کے بچے کہتے ہیں، ما رأینا احدا افصح من عائشہ قط، ہم نے 1.5 لاکھ صحابہ میں عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی انسان نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب محمد قط مسألة قط فسألنا وقد وجدنا فیہ عندہا علما۔ علی بن مرتضیٰ کا ساتھی، ابو حنیفہ کی حدیثوں کا اور فقہ کا مرکز، کوفے کا فقیہوں کا سردار، علی مرتضیٰ کا نائب، 3000 صحابی اور تابعی محدثوں کا استاد، رسول اللہ کے نعلین مبارک اٹھانے والا صحابی، رسول اللہ کی مسواک سنبھال کر نمازوں کے وقت میں پیش کرنے والا صحابی، جس کو پیار سے فرماتے تھے یا ابن ام عبد، اے ام عبد کے بیٹے کے، یا لبیک یا رسول اللہ، این سواکی، میری مسواک کہاں ہے؟ تو حضور کو وضو کے وقت میں پیش کرنے والا صحابی۔ حضور جب کہیں جوتا اتارتے تھے، فکان ابن مسعود یاخذ علیہ ویجعلہ بین ذراعیہ وکان لا یدعہما حتی یقوم، جب تک حضور جوتا اتار کر کھڑے رہیں، عبداللہ بن مسعود حضور کی چپلیاں بغلوں میں لے لیتے تھے، جب تک حضور بیٹھے رہیں چپلیاں عبداللہ بن مسعود کی بغل میں رہتی تھیں، حضور واپسی کے لیے تشریف لائیں تو پھر عبداللہ اٹھ کر کے جوتیاں سامنے رکھتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کون کہتا ہے؟ جس پر علی کو اعتماد ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس پر کہیے علی کو اعتماد ہے، کیونکہ یار دوست اگر نہیں ہم صحیح علی مولا کو جان دے بھی نہ کوئی سے جان دے، چلو اینے سے عبداللہ بن مسعود پر علی کو اعتبار ہے، اس کی بات کو مان لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ کے پاس جب کبھی مشکل پڑی، ما اشکل علینا اصحاب محمد مسئلۃ قط، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہو، حیض کا، نفاس کا، نکاح کا، طلاق کا، عدت کا، حضانت کا، رضاعت کا، وراثت کا، فقہ کا، معراج کا، علم غیب کا، قبر کا، حشر کا، نشر کا، حرام کا، حلال، کوئی مسئلہ جب ہم نے عائشہ سے پوچھا کبھی ہم علم سے محروم واپس نہیں آئے۔ عائشہ تو یہ تھی، اگر 5 برس کا علی کلمہ سمجھ سکتا ہے تو 4 برس کی عائشہ نے اس سے زیادہ کلمہ سمجھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 5 برس کا علی کلمہ پڑھے، میرا کلیجہ ٹھر گیا۔ میرا دادا ہے الحمدللہ، حلالی ہوں، بالکل مجھے یقین ہے میری لڑی بالکل صحیح ہے، میں گناہگار، میں علی کی جوتیوں میں نہیں، اس کے خادموں کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے میرا خون صحیح ہے۔ اگر 5 برس کا علی رسول اللہ کا خطاب سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے تو وہ 4 برس کی عائشہ جس پر عبدالعلی کو بھی اعتماد ہے، اس کے بیان کے مطابق وہ زیادہ علی سے کلمہ سمجھنے والی تھی، اور اس نے سمجھا۔ اس نے 5 برس کی عمر کا یہ واقعہ مدینے میں آ کر بیان کیا کہ کنت العب مع البنات والجواری، میں مکے کے اندر لڑکیوں اور بچیوں سے کھیل رہی تھی تو آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورۃ القمر کی نزول کا واقعہ عائشہ صدیقہ کی روایت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باہر کیا ہے اور یاد ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جزاک اللہ، بس بولے نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بیٹا بھی درست، آپ نہیں بات میں نہیں، بس آج پہلی قسط ختم، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم تو مانتے ہیں تو وہ بھی ماننے کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 5 برس کے بچے کا اسلام معتبر تو 4 برس کا بھی اس سے زیادہ معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ تو باہر کیا 27 برس کی عمر میں مدینۃ الرسول میں آنے سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمرہ کی آخری بات میں نے چھوڑیں آپ بحث کو، بولے مت، مجھے معلوم ہے 2 منٹ میں خطبہ ہو جائے گا، 4 منٹ میں نماز ہو جائے گی، تو ہم تو پہلے ہی ماشاءاللہ آٹومیٹیکل نماز پڑھتے ہیں، ختم۔ تو 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں حضور نے معاہدے کے مطابق عمرہ کیا۔ صرف آخری لفظ میرے غور سے سن لو، جو لوگ پوچھتے ہیں اسلام میں معاویہ کب ہوا، بخاری کی شرح اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، نسب نامے کی کتابیں اٹھا لو، امیر معاویہ آئے، ان کے ہاتھ میں قینچی تھی، یہ روایت امام باقر کی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، تطہیر الجنان میرے پاس موجود ہے، خاندان اہل بیت کی روایت ہے۔ عن ابن عباس روایت کرتے ہیں، عن محمد بن الباقر عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت اہل بیت کے گھرانے کی ہے۔
کہ 27 کی عمر میں 7 ہجری کے اندر حضور جب مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، معاہدے کے مطابق معاویہ آئے، اس دن حضور نے جو حجامت بنگالی کو اس طرح نہیں لگوایا تھا، بلکہ عمرہ تھا، عمرے میں قصر کیا۔ ایک ہوتا حلق، پورا سر منڈوانا، احرام کھولنے کی 2 چیزیں ہیں نا، یا کینچی یا اس طرح۔ اس دن کینچی سے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، تستشار رسول اللہ بمشقص هو معاویہ بن ابی سفیان۔ 27 برس کی عمر میں ماں باپ سے چھپ کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حجامت بنانے والا نائی جو مکے میں مینا کے اندر تھا وہ معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ اور تاریخ الحدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کے جسم کو کسی کافر خادم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی، اسلم معاویہ قبل یوم الفتح خفیۃ وقد کتم اسلامہ عن ابویہ۔ ماں باپ سے اسلام چھپایا تھا، عمر 27 برس کی تھی اور امرۃ القضاء کے وقت میں مسلمان ہوئے تھے۔ آج اتنا باقی، پھر ایک اعلان، کتابیں یہاں موجود ہیں، ضرور خریدیں۔ مولانا صاحب